نزول نمبر 73 افعال الشیء سورہ ابراہیم کے بعد اس کا نزول ہوا ہے۔ وہاں پر فرمایا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ، پتہ چلے گا کہ سیدھے راستے پر کون تھا اور گمراہی پر کون تھا۔ اب بتا رہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ حساب کتاب دونوں فریقوں کے لیے قریب آ چکا ہے۔ قیامت آ گئی ہے، قیامت قریب ہے۔ ہر فریق کو ہدایت والوں ہدایت حاصل کرنے کا نتیجہ جنت ملے گی، اور گمراہ والوں کو گمراہی جہنم کی صورت میں ہو جائے گی۔ اس طرح پہلے آپ نے بات کی۔ دوسرا یہ کہ اسی صورت کے آخر میں تھا سورۃ طٰہٰ کی وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِی یہاں پر فرما رہے کہ مَا یَأْتِیہِم مِّن ذِکْرٍ مِّن رَّبِّہِم مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، وہاں بھی ذکر تھا أَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی، یہاں پر مَا یَأْتِیہِم مِّن ذِکْرٍ مِّن رَّبِّہِم، دو صورتیں۔ تیسری صورت یہ ہے وہاں پر ابتلاء بالمصائب، ابتلاء الانبیاء بالمصائب، انبیاء مصیبتوں سے بھی دوچار ہو گئے، جہاں سورہ انبیاء میں بتایا گیا ان کا ابتلاء ملے۔ چوتھی بات یہ ہے وہاں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سورہ طٰہٰ میں ذکر کیا، اور رسول پاک کا وہ تشجیع اور اس کے لیے بہادری کے لیے کہ تبلیغ کے لیے آدمی کو شجاعت اختیار کرنی چاہیے، ہمت اختیار کرنی۔ یہاں سارے انبیاء کا قصہ نظر کرے، جلیل القدر انبیاء کا یہ بھی تشجیع کی گئی۔ سورت کا دعویٰ دو چیزیں ہیں، ایک دعویٰ ہے سورت کا کہ ابتلاء الانبیاء بالمصائب، اور دوسرا یہ کہ نبی کی شرک کی دعا کے اندر اللہ کو پکارا جائے، کسی اور کو شریک نہ بنایا جائے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کی حساب قریب آ چکا ہے، لوگوں کی حساب کتاب قریب آ چکا ہے، ان کو تیاری کرنی چاہیے تھی، حالانکہ وہ معرضون فی غفلۃ، اور یہ غفلت کے اندر وہ گردانی کر رہے ہیں، اپنے حساب کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے، قیامت کی طرف۔ اب اس غفلت کی تفصیل ہے وہ یہ کہ ما یأتیہم ذکر دائم من ربہم محدث، اللہ کی جانب سے کوئی بھی نئی نصیحت، محدث کا ترجمہ نسخ نہیں، کوئی نئی نصیحت ان کے سامنے کے پاس آتی نہیں ہے، مگر حال یہ کہ الا استمعوہ، اس کو اس حال میں سنتے کہ وہ یلعبون کہتے ہیں۔ یہ استماع کے ضمیر سے پھر اللہ کو بنا کر وہ یلعبون لاہقاً قلوبہم ما یأتیہم ذکر من زائدہ ہو گیا، ما یأتیہم ذکر کائن من ربہم محدث، کوئی نئی نصیحت ان کے سامنے آتی نہیں ہے، مگر حال یہ ہے کہ الا استمعوہ، اس کو سنتے ہیں، اس حال میں سنتے ہیں، وہم یلعبون بہ، اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ نصیحت ان کے لیے مذاق ہے قرآن و سنت کی۔ لاہقاً قلوبہم، یہ یلعبون کے ذریعے سے حال ہے، حال احوال متداخل، کھیلتے اس حال میں کہ لاہقاً قلوبہم، اللہ کے ذکر سے ان کا دل غافل ہے، لاہقاً غافلۃ قلوبہم، یہ قلوب فائد بنے گا، دل غافل ہے۔ اگر غافل کا ہوتا تو اس طرح اللہ کے احکام کے ساتھ نہ کھیلتے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو لوگ ظالم یا مشرک تھے، الَّذِينَ ظَلَمُوا، مشرک، وہ سرگوشی کرتے آہستہ سے، اور یقولون، یہ کہتے کہ هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، نہیں ہے یہ محمد مگر تمہارے جیسے کہ انسان ہے۔ مولانا نے یہ ترکیب کی ہے جو اس میں کیا کہانی اعتراض کیا کہ جی اثر النجوہ، ظاہر ہے کہ الذین ظلموا موصول سے نکل کر کے فائل بن رہا اثر کا، تو اثر نہیں ہونی چاہیے، اس کو اثر النجوہ الذین مفرد ہونی چاہیے، فائل بھی اس میں ظاہر ہے تو پھر مفرد ہی آئے گا۔ جمہور کی طرف سے جواب یہ ہے کہ والذین ظلموا اثر النجوہ، یہ الذین ظلموا اثر النجوہ موصول سے نکل کر کے مبتدا ہے، مبتدا مؤخر ہے، اور اثر النجوہ یہ اس کے لیے لفظ ہے خبر ہے۔ جمہور کے یہاں یہ اعتراض ہے، یہ جواب ہے اس کا، وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ دوسرا یہ کہ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ اثر کے باب سے بدل ہے، اور ہوتا ہے بدل، وہ ہے کہ دو فائل ہے، اور حقیقت میں بدل مقصود ہی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ابدال ظاہر من المضمر، ابدال ظاہر من المضمر، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تیسرا جو فضول قسم کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ یہ اثر کا باب اکرونی اکبر اس کی طرح یہ باب حرف ہے، یہ باب فائل نہیں ہے، اور الذین ظلموا یہ اس کا فائل ہے، اور باب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف علامت جمع اور حرف ہے۔ حالانکہ جمہور باب حرف قرار نہیں دیتے، ذرا باب کی الف کو فائل قرار دیتے، ذرا کے باب کو فائل قرار دیتے، ذرا بطلے ذرا بدنیہ ضمیر ہوگا، ذرا بتا کا الف ہے، ذرا کا نون ہے، ذرا کا تبا، اور ذرا تمام میں تما، اور ضرب میں تم، اور ضرب کے اندر تیے، سمجھیے
اور اپنی کی ضرورت کا ہم سبھی ضرور ملتا ہے. یہ کسی کافر کا بھی مطلب نہیں جو کافر کو ضرور مل سمجھ میں تو بتو لا يدخلهم الى يرهو في المساء يرهو خود ہے قوم يرهو مرد استمعوا في المساء اور استمعوا آنے کا قرآن یہ دن سے سمجھنے کے لیے اس لیے استثناء کو بڑھ نہیں سکتا. فعل کے بعد یہ استثناء کے بعد جو فعل آ جائے وہ میں نے عرض کی صفت ہوتا ہے یا مقبل سے حال ہوتا ہے. مستثنى من اسم کی اقسام اور نہیں کرتے يقولون واثر النجم الذي نزله يبشرك واثر النجم اساس الزوج ابراہیم نے بس اس طرح کہتے ہوئے يقولون کہتے ہیں هذا نہیں ہے یہ ان اللہ کو محمد رسول اللہ الا بشر مثلكم مگر تمہارے طرح بشر بشر پر کے لحاظ ہم اس کو کیسے مانیں. قرآن سے یہ نکلا کہ بشریت کو نبوت کی منافی سمجھتے ہیں. رسول کی صفت میں لینا بشریت فرماتے ہیں کہ آپ اس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں آپ کو خود ہو نا تو غلطی کرتے ہو بتا تو مسئلے اس جادوگر کے پاس جاتے ہو. آپ تو خود ہو نا تو خطا کرتے ہیں بات کو نہیں. آپ تو خود نہیں سے غلطی کرتے ہو بتا تو مسئلے جادو کے پاس جاتے ہو بات کو تم سے ہو نا تم جانتے بھی ہو اور کو دیکھتے بھی ہو. آج ایک کسی نے محمد نے فرمایا یہ قال ربی یعلم قول فی السماء. اللہ کے نبی نے محمد رسول اللہ فرمایا ربی یعلم ربی کو مبتدا بنایا میرا رب یعلم قول فی السماء والارض وہ تمام باتوں کو جانتا ہے. استغفار سے ہوتا ہے تمام باتوں کو جانتا ہے. قال قولنا قائم فی السماء والارض زمین میں جانتا ہے کی چونکہ ساری باتوں کو جانتا ہے. وہ سمجھ اخبار وہ تمہارے تمام مقاصد کو سنتا ہے اور العلیم بأعمالکم تمہارے حالات کو جانتا ہے. یہ ان کا قول تھا. قال محمد رسول اللہ نے جواب دیا کہ میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم بکتے رہتے ہو. برخان یہ بھی انہیں کا مقبول ہے سمجھے. برخان بل اجرام کے لیے یعنی یہ اللہ کا قول نہیں ہے. برخان اور ازواج و علام یہ پریشان خیالات ہے پریشان خواب ہے. یہ مقتضا مفہوم نکلے گا. برخان وہ ازواج و علام اور اوپر سے قرآن یہ جو قرآن محمد پیش کر رہا ہے وہ ازواج و علام یہ پریشان قسم کی خیالات ہے. مزید ترقی کرتے کہتے پر اختر بلکہ محمد رسول اللہ نے اس کو گڑھ لیا اپنی جانب سے بل وہ شاعر بلکہ یہ قدر قبلہ نہیں کہ یہ شاعر اور علم میں کچھ بتانے اگر محمد شاعر نہیں ہے محمد ساحر نہیں ہے اور محمد مجنون نہیں ہے مفتری نہیں ہے تو فلیات نبی آیت تعینت تمام سے رضا ہمیں اس قسم کے موجودے لے کر کے آنے جیسے کہ پہلے لوگوں کے لیے آگ آ رہی تھی آسمان سے قربانی کو کھا جاتی تھی مردوں کو ذکر کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اور برس والوں کو پورے برس والوں کو جی کرتا تھا. ایسے علم کو بتانے کا اگر محمد اس طرح کے شاعر نہیں ہے کوئی جھوٹا نہیں ہے شاعر نہیں ہے تو فریادیں پھر لے کر کے ہمیں آئے تھے کوئی ایسا معجزہ کائنات ہے تمام سے رضا جیسے کہ پہلے لوگوں کو اس طرح معجزہ دیا. آپ سمجھ آئے ادھر کہ کس طرح ترتیب بنتی ہے سمجھ میں اللہ فرماتا ہے ما آمنت قبلهم قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. اب یہ جو کہتے ہیں کہ معجزہ ہے فرمائشی معجزہ کو ہم ایمان لائیں گے. اللہ فرماتے ہیں ما آمنت قبلهم قرية أهلكناها ان سے پہلے بھی کسی کو یہ کہ بستی ہے معجزہ دیکھنے کے بعد یہ تو ما آمنت بعد کوئی نہیں معجزات دیکھنے کے بعد تب بھی ان سے پہلے قرية أهلكناها جن بستی کو ہم نے ہلاک کیا ہے اللہ سے قبل قرية یہ آمنت کا فائدہ معاملت قرية أهلكناها کسی ہلاک شدہ بستی ہے قبل ان سے پہلے معجزات دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے بھی تو ایمان نہیں لایا. سمجھے جب نہیں لایا جو میرے کے ایمان نہیں لائے ایک ہی باپ کے سارے مولی ایک ہی باپ کے سارے مولی ہیں جس نے بھی ایمان نہیں لائے. اور آگے یہ جو بتایا کہ نبی ہمارے جیسے بشر ہے تو فرمایا کہ تم سے محمد رسول اللہ سے دشمنی ہے. سوالات انبیاء گزرے ان سب کو آپ بشر ہی سمجھتے ہیں ان کو تو بشر مانتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو بشر مانتے ہیں سمجھے میں قربان انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا و ہدی للناس میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ انعام میں زبردست چیز بتائی. ما انزل اللہ علی بشر من شیء بشر پر کبھی کوئی کتاب آسمانی آئی نہیں. یہ سائن کا کلیہ تھا اس سائن کا کلیہ کو توڑا جانا کچھ بھی چکی سے اور میں من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا و ہدی للناس. موسیٰ جو کتاب لے کر کے آئے تھے وہ کیا تھا؟ موسیٰ کیا تھا؟ بشر نہیں تھا. اور تورات کیا تھی؟
آسمانی کتاب نہیں تھی، موسیٰ کو نبی نہیں مانتے، جب موسیٰ کو نبی مانتے تو اس ایجاب جزئی کو تم بھی مانتے ہو، ایجاب جزئی سے ما انزل علی بشر من شیء، تمہارا سارے دنیا کو خراب ختم ہو جائے۔ اب بتاتے ہیں کہ آپ سے پہلے انبیاء ہیں، وہ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ کو بشر آئے، وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، آپ سے پہلے ہم نے نہیں کسی فرشتے کو بھیجا مگر انسانوں کو بھیجا، رجال کو بھیجا، یہ مفعول بھی ارسلنا قبلک، ایسے رجال صفت ہے اس کے لیے نوحی الیہم کہ ہم ان کی طرف وحی کرتے رہے، ہم ان کی طرف وحی کرتے رہے، اور اوحینا الیہم کی معنی۔ اب یہ کہ ان کنتم لا تعلمون بانفسکم، اگر تم خود نہیں جانتے تو فاسألوا اہل الذکر، تو پھر تورات والوں سے پتہ کرو۔ ایھا المشرکون ان کنتم لا تعلمون بانفسکم، اگر تم خود نہیں جانتے ہو، مسلمانوں پر تمہارا اعتماد نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 5ویں پارے میں انہوں نے جا کر کے جج اور حکم بنا کابل بن اشرف جو کہ یہودی تھا، وہ کہتے ہیں کہ انا صغیر ام اصحاب محمد، ہم زیادہ اکبر ہیں یا محمد؟ انہوں نے کہا کہ آپ سمجھیے جج بھی ایسا اور مقدمے لے جانے والے ایسے پیچھے۔ ان کنتم لا تعلمون، ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ فاسألوا اہل الذکر، تو اہل تورات سے بھی پتہ کرو، ان کو اہل کتاب بھی مانتے، تاجر مانتے، سوسائٹی والے مانتے، محمد اور ابو بکر اور عثمان علی تو تمہارے دشمن ہیں، اسی پر تمہارا اعتماد ہے، ان سے تو پتہ کرو۔ ارے یہ بزرگان نے کچھ والا پڑھے پڑا، وما جعل لهم جسدا لا يأكلون، ہم نے ان کی ایسے کوئی ایسا جسم نہیں بنایا دنیا میں لا يأكلون الطعام، وہ کھانا نہ کھائے، وما كانوا خالدين في هذه الدنيا، نہ اس دنیا کے اندر وہ ہمیشہ رہنے والے۔ سمجھیے عرب کی عادت یہ ہے جب دو منفی کلام ایک ساتھ نکل کرتے تو مقصود اسے لگتا ہے، مقصود مثبت ہی ہوتا ہے۔ اب دو منفی ما جعلنا جسد موصوف بنے گا، لا يأكلون الطعام یہ کلام منفی اس کے لیے صفت بنے گا، اور وما كانوا خالدين، ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں بنایا نبی کا، ایسے اجساد اجساد نہیں بھیجے کہ لا يأكلون الطعام، کھانا نہ کھاتے ہو، وما كانوا خالدين في الدنيا، نہ دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں تھے۔ نتیجہ یہ نکلا، اللہ کو بھلا کرے، وہ سب کھانے والے تھے اور دنیا میں رہنے والے تھے، اللہ کو بھلا کرے دنیا میں رہنے والے بھی نہیں تھے۔ وما جعلنا جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد، لیکن پھر ہم نے سچا کر کے ان سے وعدہ دکھایا۔ کون سا وعدہ؟ وعدہ سے مراد ہے ہم کو بولا تھا وعدہ النصرت، ثم صدقناهم، ہم نے سچا کر کے ان کو دکھایا وعدہ النصرت، الوعد وعدہ النصرت، نصرت کا کیا کرنا، جو تمہاری نافرمانی کریں گے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ مَعَهُمْ، ان کو نے نجات دی جن کو نے چاہا کے ساتھ، وَأَعْلَمَ الْمُسْرِفِينَ، حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اگر بات نہیں کرتے تو قرآن کو دیکھو، قرآن میں تمہارے کی نصیحت بھی موجود ہے، سابق قوموں کے ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، فَقَدْ ہم نے اتاری آپ پر کتاب قرآن پاک، قرآن پاک ایسی کتاب ہے جو کہ ایسے ضروروں اس میں تمہاری نصیحت موجود ہے، تمہارے لیے بعض نصیحت موجود ہے۔ أَغَابَ القرآن، یا قرآن تم سے غائب ہے، فَلَا تَعْقِلُونَ، أَغَابَ عنكم القرآن، یا قرآن تم سے غائب ہے، فَلَا تَعْقِلُونَ، تم عقل نہیں رکھتے ہو۔ سمجھتا ہے؟ اب بتائیں گا وَأَهْلَكَ الْمُشْرِكِينَ، ہم نے حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہلاک کیا، اس کی جھلک دیکھو۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کتنی ایسی بستیاں ہیں جو ظالم تھی۔ بستیاں غالب نہیں ہوتی، بستیوں والے غالب ہوتے ہیں، لیکن ان کی نحوست ہو جائے بستیوں میں، وہ اللہ کو بھلا کر یہ کیا ہے، بستیوں میں اثر انداز ہو جائے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً فَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے دوسرے قوموں کو پیدا کر دیا۔ فَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا ہلاکیہ، ان کی ہلاکت میں قومًا آخَرِينَ، دوسرے قوم ہم نے پیدا کر دی۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، قریت اس کرے گا، اللہ صفت کرے گا، یہ اللہ کا بڑا کر یہ کی تمیز ہے کم کے لیے، اور یہ مفعول بھی ہے قسم نہ۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ
واليتيم كان ظالما فأنشأنا لها قوما آخرين اعتصمنا وأنشأنا لها ان کی ہلاکت کے بعد قوما آخرین دوسری قوم پیدا کر دیں فلما عصوا بأسنا إذا هم منها يركضون جب وہ بدمعشوں نے محسوس کر دیا ہمارے عذاب کو فلما عصوا بأسنا عذابنا جب ہمارے عذاب کو ہم نے محسوس کر دی فروا قرآن سے بھاگے جزا محسوس فروا آگے إذا هم منها يركضون یہ اس پر دار ہے اس کو لوگ جزا دیتے ہیں کہ دار ہے إذا هم منها يركضون إذا هم منها يركضون اچانک بس اچانک یہ کہ وہاں سے ایڑیاں لگا کر کے بھاگے ایڑیاں لگا کر کے بھاگے إذا هم منها يركضون منها يركضون بسبب كلمة سمجھتے لما خود منصوب ہوتا ہے لما منصوب ہوتا ہے اور إذا مفجر یہ کہ اللہ کو بلا کرے ماں باپ ماں کا بھی سلام نہیں کرے سمجھے تو اس وجہ سے لما کے لیے میں نکالا فرق فلما عصوا بأسنا فرحوا ہمارے عذاب کے سبب محسوس کر دیا وہ بھاگے بس اچانک إذا هم منها يركضون وہاں سے ایڑیاں لگا کر کے بھاگے وقیل لهم سے کہا گیا تکنیکی طور پر ان سے کہا گیا وہ سیٹو اس سمجھدار بھاگتے کام لا تركضوا ایڑیاں لگا کر کے نہ بھاگو وارجعوا واپس ہو جمیلا ماں ان عیاشیوں کی طرف اطرفتم فیہ جس میں تمہیں مسترد کہا گیا ہے ان نعمتوں کی طرف جس میں تمہیں خوشحال رکھا گیا اور مساکین اپنے ٹھکانے کی طرف جاؤ لعلکم تسألون شاید کہ تم سے ہدایت سیکھ بھی ہے مولانا بڑے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے انڈے بڑے ہوتے ہیں بڑے لوگوں کی دو پہچان ایک یہ بڑا ہے آپ دیکھ رہے سمجھ گئے ایک یہ کہ چھوٹے چھوٹے لوگ آتے ہیں بابا اللہ نے بہت کچھ اچھے میں ہوتے ہیں سارے بابا دے ہوئے اس کو لوگوں سے اور ایسے ہی مثلا غریب صاحب ہوتے ہیں اور بڑے لوگ مسئول ہوتے ہیں غریب صاحب ہوتے ہیں اور بڑے لوگ مسئول ہوتے ہیں یہ آتے کہاں ہمارے سیٹوں پر نہ ہوتا تاکہ غریب لوگ آ جائیں آپ سے بات کریں لعلکم تسألون لعلکم غربا اور مساکین یسألون اپنے اوپر سے وہ صاحب بن کے لعلکم تسألون وصول بنو ایک صورت اسی دوسری بڑے لوگوں کی چمچگیری ہر بچہ کرتا ہے چمچگیری کرتا ہے بڑا تھوڑا سا تھوڑی سی بندگی ہے بڑے بڑے سیٹ پہ بیٹھا سرکار سجا تھوڑی آپ پیسے نہیں مانگ رہے اب حضرات مزاج خوشی سرکار سجا تھوڑی بولتے ہیں مجھے کہاں ٹھہرو تو یہ رہے تو اسے مانگے یعنی تمہارے نوکر جو ہمیشہ تمہاری چمچگیری کرتے سجا ہے ابھی اتنا خرید کرے کدھر بھاگو دونوں مقصد اس کو سمجھا لعلکم تسألون من الفقراء اور لعلکم تسألون من جانب چماچی بولو لعلکم تسألون من الفقراء تین ان سے سوال کرے یا یہ کہ تمہارے چماچی چمچے تم سے پوچھے کہ سگا ہے سرکاری ڈھونڈی ہاں خدیر جی لا ترکضوا ان سے کہا جاتا ہے تکوینی طور پر کہا جاتا ہے لا ترکضوا ایڑیاں لگا کر کے نہ لڑو وارجعوا الی ما اطرفتم اور واپس ہو جاؤ الی ما تمراہون کی طرف اطرفتم فیہ جس میں تمہیں مست رکھا گیا تمہیں راحت سے رکھا گیا نعمت کی طرف اور مساکین کو اپنے ٹھکانوں کے مندروں کی طرف لعلکم تسألون من الفقراء ولعلکم تسألون من الجماعین آگے وہ کہتے ہیں کہ یا ویلنا انہوں نے کہا کہ یا ویلنا اے یا ہلاکنا اے ہماری ہلاکت ترکیب آپ کو آئی انا کنا ظالمین ہم نے بہت ظلم کیا اللہ کے حکام کو نہیں مانا انا کنا ظالمین علی انفسنا بالشرک شرک کے ذریعے سے وما زالت تلک دعواہم ہمیشہ سے یہی ان کی فریاد رہی تلک زالت ایسے بنے گا دعوا سے یہ ہمیشہ سے یہی فریاد ہوتی رہی حتی جعلناہم حصیدا خامدین یہاں تک کہ کٹے ہوئے اور کھجے ہوئے اللہ کا ولا کرے فصل کی طرف کر دیا حتی جعلناہم حصیدا موصوف بنے گا اور خامدین اس کی صفت بنے گا یہ جاننا کا دوسرا مفہوم ہوگی تاکیدی طور پر ایک ایمان حسین جو کہ فعیل ہے اور فعیل کی تصریح جب سب کچھ چلتے ہیں لہذا خامدین جمع بولے پر اپنی طرف سمجھے حتی جعلناہم حصیدا یہاں تک کہ محسوب کی معنی میں
کٹے ہوئی فصل کی طرح ہو گئے حامدین مجھے بھی اللہ کا بجھا کر کے طرف کیا. سمجھے اب ان کو ہلاک کرنا اس طرح بیکار نہیں ہے. آسمان زمین کو ہم نے پیدا کیا تھا کہ یہ غور کرے اور میری وحدانیت کو سمجھے. انہوں نے جب آسمان زمین میں غور نہیں کیا تو پھر یہ کسی کی بنیاد میں یعنی شرک کیا تبھی تو ہم نے ہلاک کیا. کیونکہ ہلاک آسمان زمین کو پیدا کرنا آپس نہیں ہے بیکار نہیں ہے. وما خلقنا السماء والارض آسمان زمین کو وما سبق بینہما اور ان کے درمیان میں سورج اور چاند دیگر نظام کو ہم نے پیدا نہیں کیا. حالت نے اللہ بینا کھیل کے طرح نہیں کیا. یہ کھیل تماشا نہیں. لو اردنا ان نتخذ لهوا اگر کوئی اور مشغلہ بالفرض مال ہمارا ارادہ ہوتا. لو اردنا ان نتخذ لهوا اگر یہ کوئی لہو اور کوئی مشغلہ یہ کہ مقصود ہوتا یلہا بھی جس سے یہ کہ کھیلا جائے ولاتخذنا من لدنا ہم اوپر آسمان پر یہ کہ کوئی کھیل کھیلتے آپ کو نہ دکھاتے. لاتخذنا من لدنا ہم یہ کہ اپنے یہاں سے کوئی مشغلہ اور کوئی کھیل کی چیز پیدا کر لیتے آپ کو نہ دکھاتے. ان کو نہ فائدے اگر ہمیں کو نہ بتا لو كنا فاعلين لاتخذنا من لدنا ان كنا فاعلين لو كنا فاعلين اگر ہمیں اس طرح کرتا کوئی مشغلہ بنا کرتا لاتخذنا من لدنا ہم اوپر آسمان پر کرتے آپ یہاں سے آپ کو نہ دکھاتے. بل بل نقذف بالحق توحید کو اٹھا کر کے مار دیتے على الباطل باطل کے اوپر فیدمغه اور اس کی دماغ کو کھوپڑی کو توڑ دیتا ہے. فاذا هو ذاهب وہ باطل اچانک وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور حق کو حق اس لیے کہتے ہیں حق کا یہ حق کا معنی ثابت ہے. توحید اپنی جگہ پر جمع رہے گا. اصل ایمان باللہ جتنے اعتقاد کہتے ہیں ان میں استقامت کو اپنی جگہ پر برقرار ہے اور حق ہے اور باطل ہوئی حق ہے. بل نقذف بالحق بلکہ توحید کو اٹھا کر کے مار دیتے ہیں على الباطل باطل پر فیدمغه اس کو ہلاک کر دیتا ہے اور اس کی کھوپڑی کو توڑ دیتا ہے دماغ. پیدا ہو جائے بس اچانک یہ وہ آ جاتا ہے. اور الویل مما تصفون تمہارے لیے تباہی ہو مما تصفون جو تم بولتے ہو. سمجھ رہی ہیں مجھے جب حضرت شیخ الاسلام کی یہ بات مل گئی تصفون کا معنی تصفون یہ صفون کا معنی جھوٹ قرآن میں بس اس کے بعد مجھے مزہ آتا ہے اس لیے ترجمہ کرتے ہیں. شیخ الاسلام نے کہتے ہیں ولکم الویل تمہارے لیے لکم اللہ کو خبر مقدم ہے اور الویل مقدم و خبر مما تصفون اس کے ساتھ متعلق. لکم الویل تمہارے لیے ہلاکت ہو یا تمہارے لیے ویل جہنم کا تقوی ہو مما تصفون اس وجہ سے کہ جو تم بغیر ما تصفون بغیر ما تصفون اللہ وعدہ پر جھوٹ بولتے کہ اللہ له ولد اس کی اولاد عیسیٰ اس کا بیٹا ہے عزیر اس کا بیٹا ہے. ولم کوئی اس کا بیٹا نہیں. له من سبق في السماوات والارض ومن سبق بس اسی ہی کی ملکیت ہے آسمان زمین میں جو کچھ من سبق سماوات والارض مبتدا مؤخر له خبر مقدم بس. ومن عنده اور آپ کے پاس جو فرشتے ومن سبق عنده من الملائکہ جو فرشتے آپ کے پاس ہیں لا یستكبرون عن عبادت اللہ کی عبادت سے کبھی روگردانی تکبر نہیں کرتے ولا یستكبرون اور کرتے بھی نہیں. اچھے عابد کی پہچان یہ ہے کہ کبھی ڈھکے نہیں. اچھے عاشق کی پہچان بھی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کرتا ہے ساتھ ہی اس کو دیتے ہیں فرشتے اچھے عاشق ہے کبھی کرتے نہیں. آپ اور ہم اگر سچے عاشق ہو تو پھر نماز میں محنت کرانی چاہیے. میرے لیے دعا کریں اور اچھے عاشق کی پہچان نہیں. ایک لڑکی آپ کو کہہ دے کہ وہ اچھی سی کہ جناب میں سفر نہ آتا نہ سفر اس سفر میں ہم تھک گئے تو خالی میں پڑے تھے کہ وہ سارے سفر کو بتایا گیا تھا کہ مقصد تک جان تک مقصد کے لیے تیرا سفر ہوگا تو کبھی تک کے جائے اور جہاں تھک گیا تو سمجھ لینا کہ تم وہاں سے گزر گیا بے مقصد تیرا سفر اس لیے وہاں سے مقصد والے سفر کی جانے ویسے کے لیے جانتا کہاں جاتا کبھی کرتا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ میری اور آپ کی نماز یہ سب بے مقصد ہے تبھی تو ہم کرتے ہیں. آج کے کو مقصد بنا کر کرتے ہیں چلے. ومن سبق من الملائکہ جو فرشتے آپ کے پاس ہوتے ہیں یہ مبتدا ہو گیا لا یستکبرون عن عبادت آپ کی عبادت سے روگردانی نہیں کرتے تکبر نہیں کرتے ولا یستکبرون اور کرتے نہیں. یسبحون له بلیل حال ہوگا یہ بھی خبر ہے اسی طریقہ اس مبتدا کی یسبحون اللیل والنہار رات اور دن اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں لا یکفرون کبھی سست نہیں ہوتے. اب اتخذوا آلہۃ کائنۃ من الارض
کیا انہوں نے ایسے معبود بنا لیا جو زمین سے اللہ کو بنا کرے پیدا شدہ یعنی پتھر وغیرہ کائنات من اللہ ہم ينشرون یہ کہ موجود کو زندہ کریں گے ہم ينشرون یہ آلیات کے لیے اللہ کو بنا کر یہ صفت بنے گی اتخذوا آلیات من الارض اصل اتخذوا آلیات ہم ينشرون کائنات من الارض یہ تقدم مفہوم چاہتے ہیں خاص ان کے موجود کو زندہ کریں گے لو کان فی آلیات یہ پڑھ چکے شرکا میں لو کان فی فرض محال اگر آسمان زمین میں آلیات کوئی معبود ہوتے الا اللہ سوائے اللہ کے لا فسدا کا بگڑ جاتے یہ کہتا زید کو چلنا چاہیے دوسرا کہتا زید کو بیٹھنا چاہیے یہ کہتا زید کو کالا پیدا کرو دوسرا کہتا زید کو گورا پیدا کرو یہ کہتے زید کو خوشیاں عطا کرو دوسرا کہتے زید کو اللہ کو بنا دے پریشانی میں مبتلا کرو یہ کیا کہتا ہے یہ کیا ہے پٹھان کا بن لو دوسرا کہتا بلوچوں کا بن لو ضرور بادشاہ کے جہاں پر پاور والے ہوتے وہ ایک دوسرے کو نہیں مانتے وہ ضرور پھر اس میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو ملک تباہ ہو جاتا ہے تو اس لیے اگر آسمان زمین کو کوئی اور معبود ہوتے ضرور اللہ سے ان کی لڑائی کریں جو قرآن تمام آپ پڑھ چکے سمجھ میں ضرور لڑائی کریں لو کان آیات الا اللہ کائنات فیہما یہ ثابتات فیہما لفظات خیال کریں یا تو خیال نہیں کرنا اس لیے ہمارے بولی سے ظالمتوں کی وجہ پر آیات کو اس مقابل نہیں کیا اور بخاری کی شرح رام دیوبند کا عظیم شرح بریلوی نے کہا کہ واہ زندہ باد ہے دیوبند کا مولوی بخاری کی شرح بھی لکھتا ہے اور اللہ کو آیات ظالمتوں اس کو فائل قرار دیتا ہے جب یہ اخیرت کی وجہ سمجھیں اذا شرطیہ ہوتا ہے اسم ہوتا ہے تو اس کو حرف بار بار لکھتا ہے لما اسم ہوتا ہے شرطیہ تو اس کو بار بار حرف لکھتا ہے کہتے ہیں جن کو اسم سے حرف کی تکلیف نہیں ہے ان کو یہ اشارہ لکھا بخاری کی شرح دیوبند کی شیخ والے لکھتا ہے میں نام نہیں لکھتا بڑی اچھی ہے یہ سمجھے میں بڑی اچھی ہے دیکھ خوش ہوتا ہے اور ایک ہمارے بولی صاحب نے اتنا بڑا بول ہے اسے وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه من ان يكون له ولد جملہ مختلف ہے باقی اس کے ذات کے اس کے ساتھ کوئی اور اولاد ہو بل هم عباد مکرمون اسے عیسیٰ فرشتے یہ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں قابل احترام ہیں سب یہ بندے ہیں یہ عابد ہیں یہ معبود نہیں ہے بل هم عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول لا يسبقون الله سے بڑھ کر کے کوئی بات کر بھی نہیں سکتے وهم بأمر الله يعملون وهم يعملون بأمر الله اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں لا يسبقون اللہ سے آگے بڑھ کر کے کوئی بات کر بھی نہیں سکتے وهم يعملون بأمر الله اللہ کے حکم پر یہ بھی وہ عمل کرتے ہیں يعلم ما سبق بين أيديهم وما سبق خلفهم کہ آگے پیچھے تمام حالات کو اللہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی تمام حالات ولا يشفعون لأحد یہ کسی کی بھی سفارش کر بھی نہیں سکتے الا لمن ارتضى الا لمن رضي الله عنه خدا جس سے راضی ہو اور جس کے لیے سفارش کی اجازت دے دے ولا يشفعون لأحد الا لمن ارتضى یہ جا بڑی بکن ہو گئی اشکر کے ساتھ وهم مشفقون من خشيته یہ سارے کے سارے اللہ کے خوف سے ڈرتے ہیں وهم مشفقون من خشيته اب یہ سارے مخلوق کے اللہ کے سامنے آئے ہیں ان میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ میرا اتنے عاجز ہے عابد ہے ان میں سے کون کہہ سکتا ہے اعلان کر سکتا ہے کہ میں ومن يقول منهم اس کا ترجمہ کرو ومن يدعي ان میں سے کون دوبارہ بس یہ کہ دعویٰ کرے گا کون ان میں سے یہ کہہ سکتا ہے کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے انی الہ میں الہ ہوں میں معبود ہوں قائم من دونہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کون اس طرح دعویٰ کر سکتا ہے اگر کوئی کہے گا اگر کوئی دعویٰ کرے گا کسی کی میں الہ معبود ہوں تو فاجزہ یہ ظاہر کا مقتضب ہے ظاہر کا یہ شخص اگر اسے کوئی یہ کہہ دے کوئی کسی کی میں اللہ کے علاوہ معبود ہوں تو نجزی جہنم اس کا بدلہ ہوگا نجزی خبر پر ایک ظاہر یہ جزا ہوگا من کے لیے یہ کیوں نجزی ظالمین جزا کان ذالک جو شرک کا قائل ہوگا جتنا بھی بڑا صوفی ہو وہ ظالم ہے سمجھتا ہے اور صوفی کو فکری کوئی کام نہیں آئے گا نجزی ظالمین جزا کان ذالک آگے اپنی قدرت کو بیان کرتا ہے کہ آسمان میں تمہارے معبود میں سے کس کا پارٹنرشپ ہے
کا پارٹنرشپ ہے. پہاڑوں پہ کس نے بنایا, عوام کو کس نے بنایا, درختوں کو کس نے بنایا, کچھ تو دکھاؤ نا. اپنی مادہ خلق کو میرا کام سے زمین میں کون سی چیز تمہارے باپ نے پیدا کی, ایک تو بتا دو کون سے درخت کو پیدا کر دیا. یہ جانو نا, یہ جہالت سے کام لیتے ہیں. ورب الذین کفروا, اور کافر دیکھتے بھی ان السماوات والارض, آسمان اور زمین, کانتا رتقا, یہ دونوں ملے ہوئے تھے. ففتقناہما, ہم نے ان کو جدا کر دیا, ہم نے ان کو جدا کر دیا. سمجھیے کہ وجعلنا من الماء كل شيء حي, اور ہم نے یہ کہ منی سے ہر زندہ چیز کو منی سے پیدا کر دیا. ہر آپ کو بنا کر یہ کہ زندہ چیز کو منی سے پیدا. وجعلنا كل شيء کائنا من الماء, مخلوق من الماء, ہر چیز کو ہم نے اللہ کو لگا کر منی سے, پانی سے پیدا کر دیا, زندہ چیز کو منی سے پیدا کر دیا. اللہ تعالیٰ یؤمنون, کیا یہ جہالت سے کام لیں گے اور ایمان نہیں لاتے. اب یہ جو بولا نا, آسمان و زمین آپس میں ملے ہوئے تھے, ہم نے ان کو جدا کر دیا. فرماتے ہیں کہ ملے ہوئے, اب اللہ نے فاصلہ رکھا اور درمیان میں ہوا کو رکھا, درمیان میں ہوا. پہلے جڑے ہوئے تھے آسمان میں, چونکہ جدا کر دی, درمیان میں ہوا رکھی. خود آسمان کے درمیان میں اور آسمان زمین کے درمیان میں کسی تھے. دوسرا یہ کہ یہ جڑے ہوئے تھے مگر سخت تھے. آسمان بارش نہیں برستا تھا, زمین پودے بھی اگاتی تھی. آسمان کو برسانے پر معمور کر دیا, زمین کو اگانے پر معمور کر دیا. یہ ابھی کو کھود دیا. یہ دوسری صورت. پہلے یہ جڑے ہوئے تھے آپس میں, درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں تھا. فصلنا بینہما بالہواء, ہوا کے ذریعے سے انہیں جدا جدا کر دی, فاصلہ پیدا. سمجھ میں. دوسرا یہ کہ کہنے کا مطلب یہ ہے, آسمان بارش نہیں برسا تھا اور زمین اگاتی نہیں تھی. آسمان کو برسانے پر معمور کر دیا, زمین کو اگانے پر معمور کر دیا. یہ تیسرا یہ کہ آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے, زمینیں آپس میں جڑی ہوئی تھی, ان میں ہم نے طبقات پیدا کر دی. اور فتقناہما, جدا کر دیا, طبقے طبقے پیدا کر دیے. سمجھتا ہے. آج وجعلنا كل شيء حي, جو بھی زندہ چیزیں غالب کے اعتبار سے ان کو ہم نے پیدا کر دیا. من الماء, منی سے. وَلَا خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ, اور زمین پر چلنے والی چیز کو بھی ماء, منی سے پیدا کر دیا. منی اور انڈے وہ بھی سمجھو کتنا بار منی انڈے سے بھی پیدا ہوتا. کچھ چیزیں یعنی کہ اندر عظیم الجثہ ہے وہ اسی طریقے ہوتے ہیں. باقی بہت کم جیسے بھی اللہ کا بارہ کرے, مچھر ہے اور یا یہ پانی جہاں پر ٹھہرے جس سے مچھلیاں پیدا ہوتی ہے, بہت کم ہی, زیادہ تر مخلوقات ہے. اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہی ہے, امام احمد کا, کہ بھائی منی کو قرآن نے پانی کہا ہے اور یہ تشبیہ طہارت کے اندر, لہٰذا جیسے پانی پاک ہے تو منی بھی پاک. ہم عرب کہتے ہیں, اور عرب کے لوگ سوتے ہیں, ظاہر ہے لاکھوں انسان سوتے ہیں. اسی طرح رمضان میں دریوں پر کھالیوں پر یا سبحان اللہ والله انه لا يعرف انه. ہمارے نبی کی طرف سے یہ ہوتا ہے پانی کے ساتھ تشبیہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نزوجت میں, پانی کے ساتھ تشبیہ نزوجت میں, یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی سیلاب پانی کی وجہ ہے, یعنی کہ پانی کے ساتھ تشبیہ شبہ بالماء, پانی کے ساتھ پانی کو تشبیہ دی گئی. بھی عدم انتقاش ہے, جیسے پانی پر کوئی نقشہ بنتا ہے, یہ پانی پر بھی کوئی نقشہ نہیں بنتا, لیکن وہ قادر قدرت نے جس طرح سے نقشے بنایا ہے اس کو تفصیل پڑھ رہے ہیں. قادر قدرت ہے اس نے, تو تشبیہ عدم انتقاش ہے, پانی پر نقشہ بنتا نہیں. وجعلنا من الرواسي, زمین کے اندر اس نے پیدا کر دیا رواسي, پہاڑ جبال رواسي, خشیۃ تمید بهم, تاکہ لوگوں کو
اس بات کی ڈر کی وجہ سے یا کراہیتاً دمی دے کرنے کو ارتدل کرے وجعلنا فيها فجاجا سبلا اور زمین کے اندر ہم نے یہ کھلے راستے میں پیدا کر دی وجعلنا فجاجا سبلا یہ جڑا پتہ ہوگا لا کورا کرے سبلا بدل کرے گا فجاجا سے اور یہ کھلے اور یہ کھلے ساری جانا لعلكم يهتدون الى منازل تاکہ راستوں کے ذریعے سے اپنی منزلوں تک پہنچ جائیں وجعلنا السماء سقفا محفوظا اور آسمان کو ہم نے بنا دیا سقفا محفوظا چھت بنا دی محفوظ قسم کا جو گر نہیں رہا ہے اس قسم کی چھت بنائی ہے جو گرتی بھی کے لیے وهم معرضون عن آیاتنا آسمان کی نشانی سے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے روز ردانی کریں دیکھو آسمان کے اندر کتنی نشانیاں رکھیں سورج ہے چاند ہے تارے ہیں یہ سارے آسمان کے اندر ہے آسمان کی برجیں ہیں یہ سب پھر بھی آسمان میں غور نہیں کرتے وهم معرضون عن آیاتنا آسمان کی نشانیوں سے جو آسمان کے اندر کیوں نشانیاں رکھی ہوئی هو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر وہ خدا جس نے رات اور دن اور شمس و قمر کو پیدا کر دیا كل يسمعون في فلك ہر ایک اپنے برج کے اندر ہر ایک اپنے فلک کے اندر تیرتے رہتے ہیں كل مبتدا بنے گا باقی دو ترجمے يسمعون في فلك اپنے فلک کے اندر تیرتے رہتے ہیں ہر ایک برج مقرر ہے منازل مقرر ہے اور جیسے کہ تیرتا ہے پانی میں اسی طریقے میں تیرتے رہتے روڈ نہیں کی چڑھائیاں ہوا زمین پہاڑ نہیں کی چڑھائیاں بس ایسے جیسے پانی میں آدمی جاتا ہے اسی طرح كل في فلك يسبحون اب آپ اس کو پڑھیں كل في فلك پیچھے سے پڑھو كل في فلك ابتدا میں کاف آخر میں بھی کاف ابتدا میں دوسرے نمبر پر لام اور دوسری جگہ پر آخر سے بھی دوسرے نمبر پر لام اور وہاں پر اول میں آتا اور تیسرے نمبر پر فا پیچھے سے بھی آ جاؤ فا وہاں پر چوتھے نمبر پر یا پیچھے سے آؤ تو چوتھے نمبر پر یا سمجھتا ہے یہ اس کے مدور ہونے کی دلیل ہے کہ آسمان مدور ہے تیرا کو جیسے کسی مدور ہاؤس کے اندر تیرتا رہتا ہے پیچھے کا کلون فی فلک یسبحون یہ اس کا جواب ہے جو کہتے ہیں کہ چلو انتظار کرو چند دن کے بعد محمد مرے گا ہماری جان چھوٹے گا جان ہماری چھوٹے گی فرماتے ما جاننا لبشر من قبلک الخلد ہم نے کسی بشر کے لیے ما جاننا الخلد ہم نے ہمیشہ کی بنائی ہے کائنا لبشر من قبلک آپ سے پہلے کسی بشر کے لیے سمجھے کے لیے اور فرماتے ہیں کہ اتنبوتو اپا ہمتا عمر خالدون اگر آپ مر گئے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے یہ بھی تو نہیں رہیں گے سمجھے یقولون آتا یہ اس طرح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کریے کہ ایک میں صاحب مرے تو قوم خالدون یہ ہمیشہ رہیں گے یہ بھی تو نہیں رہیں گے کل نفس ذائقۃ الموت فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو موت آئے گی الا نفس القابل اگر اللہ کی نفس موت کی اس لیے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ نفس کا اطلاق اللہ کرتا ہے امام احمد نے اس پر بڑے مناظرے ہیں بولا ہمارے ماتریدی اس کو اللہ کی صفات میں سے نہیں مانتے میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا شریف ابن قدامہ کی باقاعدہ اس پر مناظرے ہیں ابن قدامہ اور یہاں پر ایک بہت بڑے محققات ہیں كل نفس ذائقة الموت ہر نفس کو موت آئے گی ونبلوکم بالشر والخیر ہم نے آپ کو پیدا کیا کہ آپ کو برے عمل کے ساتھ اور اچھے عمل کے ساتھ آزمائیں کہ آپ اسے اور اچھے عمل کو بہت برے کرتے ہیں فطرت نہیں آزمائش کے طور پر آپ کو وَإِذَا تُرْجَعُونَ ہمارے ہی پاس آپ کو لوٹ کر جانا ہوگا سمجھتا ہے اب کل شروع میں سے انسان کو پیدا کیا ہے یہ اچھا عمل کرتا ہے یا برا نبلوکم بالشر والخیر اور تمہارے قدر میں شر آیا کہ نبی کے ساتھ لڑتے ہیں وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں یہ شر ہو گیا تو فرماتے ہیں إِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا آپ کو مذاقی بناتے ہیں سمجھ میں کہ آپ پر مذاق کرتے ہیں اور یقولون یہ کہتے ہیں أَهَٰذَا الَّذِي أَحَدَ
تکلیف کے لیے. یہ وہ محمد ہے جو تمہارے آیات کو رب بنا کرے یاد کرتا ہے برائی کے ساتھ. هذا مبتدا بنے گا الذي يذكر آيات الخبر الموصول سے وهم کافرون هم کافرون بذکر الرحمن. اور یہ لوگ ذکر الرحمن کے منکر ہے. ذکر الرحمن سے مراد قرآن. ذکر الرحمن سے قرآن ہے. وهم مبتدا دوسرا ذکر فصل یعنی مبتدا ثانی اور الکافرون بذکر الرحمن یہ اس کے لیے خبر بنے گا. پھر خبر بنے گی پہلے والے کے لیے. اب یہ انسان کسی چیز کے انجام کو سوچتا نہیں. جلد بازی اس طرح کرتا ہے لگتا ہے یہ کسی خبیر پہ جلد بازی ہے. لگتا ہے کہ جلد بازی سے بھی پیدا ہوا وجہ پر انسان بنا عجب. جیسے قرآن آ گیا سوچا نہیں کہ جھوٹا ہے. نبی آ گیا سوچا نہیں کہ جھوٹا ہے. جلد بازی اس قسم کے وجہ پر انسان بنا عجب. انسان جلد بازی سے پیدا ہوا ہے تو جلد بازی سے پیدا تو نہیں ہوا لیکن ایسے لگتا گویا کہ جلد بازی سے پیدا ہوا. سوریکم آیت میں اپنے عذاب کی صورتیں تمہیں دکھاؤں گا. سمجھے سوریکم آیت سوریکم آیت پوری پڑھا. سوریکم آیت یہاں آیت سے پڑھا عذاب میں اپنے گرفت کی صورتیں تمہیں دکھاؤں گا. ولا تستعجلونی میرے سامنے جلد بازی نہ کرو. اللہ کا بڑا کریے کہ عذاب جلدی نہیں مانگو. ویقولون متی ھذا الوعد اور یہ کہتے ہیں کہ مدہ خبر مقدم ہے. آدھا الوعد اقبال العذاب آدھا الوعد تب ہوگا. آدھا مقدم الوعد بدل یہ مقدم ہوگا. ان کنتم ایھا الانبیاء صادقین فی دعواکم اے نبی اگر تم سچے ہو تو بتاؤ وعدہ عذاب کب ہوگا. تو آپ نے 11ویں پاڑے میں پڑھا کہ بھائی تم جلد بازی کرتے بات کوئی اچھی چیز ہے. سمجھ لیجیے بعض لوگوں کو شادی کی بعض لوگوں کو شوق تو ہوتا ہے لیکن جب درد ذہن کی تکلیف ہوتی ہے تو شوہر کو ملان کر بیچتے ہیں اور اپنے آپ کو ملان کہ ہم نے شادی کیوں کی. آزاد کوئی مانگنے کی چیز ہے جس کو تو مانگتے ہیں. لو یعلم الذین کفروا بفضل ما نزل کافروں کو معلوم ہو جائے کہ لا یسقون عن وجوہہم نار جہنم جبکہ وہ اپنے چہروں سے جہنم کی آگ کو ہٹا نہیں سکیں گے دور بھی نہیں کر سکیں گے. ولا عن ظہورہم نہ اپنے پشت سے سمجھتے ہیں نہ اپنے پیٹھ سے عذاب کو دور کر سکیں. ولا هم ينصرون نہ ان کی مدد کوئی کی جائے گی. اگر یہ چیز ان کو معلوم ہو جائے تو لَمَسْتَعْجَلُوا الْعَذَابَ جزا مخصوص ہے کہ عذاب کو جلدی نہ مانگے. لو یعلم الذین کفروا کاش کے کافروں کو معلوم ہو جائے کہ تو دنیا کو فائدہ ہو گیا. حین لا یکفون جب وہ روک نہیں سکیں گے ان وجوہہم اپنے چہروں سے نار جہنم کی آگ کو نہ اپنے پیٹھ سے ہر طرف سے جہنم کی آگ کو گھیرے ملے گی. ولا هم ينصرون نہ ان کی مدد کی جائے گی اور اس سے اللہ کا ڈر چلے گا. اگر یہ چیزیں ان کو معلوم ہوتی اس کی حقیقت لَمَسْتَعْجَلُوا الْعَذَابَ تو عذاب کو جلدی میں نہ مانگتے. اس طرح کرتے فکر نہیں کرو بل تأتیہم بغتۃ قیامت آئے گی ان پر یہ اچانک. اتیان بغتۃ آپ کو بتا چکا ہوں پورے طرح. بل تأتیہم بغتۃ فتذہبہم ان کو بے ہوش کر کے رکھے گی مغلوب کر کے رکھے گی قیامت. فتذہبہم فلا یستطیعون ردھا اس کو واپس کر بھی نہیں سکیں گے. ولا هم ينظرون اور ان قیامت کے بعد ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی. آگے تسلی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ كَانُوا مِن قَبْلِكَ آپ سے پہلے بھی نبی کے ساتھ مخالف ان کا مذاق اڑایا گیا. برسول من قبلك یہ نائب کا رسول تھا. والله لقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم جنہوں نے ان پر مذاق کیا وہ کو گھیرے میں لے لیا. بالذين سخروا منهم یہ پورا متعلق کافر کے ساتھ ہوگا. آگ کا فائدہ ہو گیا. ماں کو عذاب کام یستهزئون به سزا کا مذاق کرا ماں سے مراد تھا. فحاق بالذين بس گھیرے میں لے لیا ان لوگوں کو جو مذاق کرتے تھے نبیوں پر. اس چیز نے ماں کو عذاب قانون یستهزئون به اس کا مذاق عذاب کتنے عذاب کسی لے کر کے آیا. اور آپ نے 5ویں بار میں پڑھا بتانا کہ یہود کہتے ہیں کہ اگر یہ سچا نہیں ہوتا تو لأصابنا ہمیں کوئی عذاب پہنچے. لأصابنا عذاب بطعننا فی دینہ ہم اس کے دین میں عیب جوئی کرتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی
Islam نہیں آتا، کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، سب جھوٹے ایلیاں ہیں۔ اب اللہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں جب عذاب آئے گا تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکے گا، جیسے کہ رات آتی ہے اس کو کوئی واپس کر نہیں سکتا، دن آ جاتا ہے تو اس کو کوئی واپس کر نہیں سکتا، رات اور دن کے نظام کو لانے والا اللہ، کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا۔ عذاب بھی جب آئے گا تو اس کو بھی کوئی واپس کر نہیں سکے گا۔ اڑے رب سمجھ آئیں گے؟ قل من يكلؤكم بالليل والنهار، کون ہے جو تمہاری حفاظت کرے گا؟ مختلف رہے گا استفہام یہ، یکلؤکم بالليل والنهار، یہ خبر کرے گا کون ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے رات اور دن میں؟ من الرحمن، من عذاب الرحمن، اللہ کی طرف سے رات اور دن کو تمہیں کون محفوظ رکھتا ہے؟ اسی اللہ نے تمہیں محفوظ رکھا ہے، تو اس عذاب سے بھی اسی نے تمہیں محفوظ رکھا ہے۔ جیسے رات اور دن کے عذاب کو روک نہیں سکتے، رات اور دن کو روک نہیں سکتے، تو اسی طرح عذاب کو بھی کوئی روک نہیں سکو گے۔ بل هم معرضون عن ذکر ربهم، اصل بیماری کو یہ بل هم معرضون عن ذکر القرآن، عن القرآن، عن ذکر ربهم، قرآن سے یہ روبرداری کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم لوگوں کا انہی کے لیے آلہۃ تمنعون، اے کوئی معبود جو ان کی حفاظت کرے گی من دوننا، ہمارے علاوہ، ہم لوگوں کا آلہۃ تمنعون من دوننا، تمنعون صفت بنے گا آلہۃ کے لیے، من دوننا مساوی لفظ کائنات کی صفت بنے گا، سمجھے؟ لہو خبر القدم، کیا انہی کے لیے آلہۃ ایسے معبود کی تمنعون جو ان کی حفاظت کر دے، آلہۃ من دوننا، ہمارے علاوہ نہیں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تمنعون کے اللہ کا بڑا طریق تمام سبھی سے آئے آج استعداد ہو چکی مانک طور پر جب آج استعداد ہونا نصران مسلمین کے معبود اپنی جان اپنی ذات کی مدد نہیں کر سکتے، ولا هم منا يسحقون، نہ ہم سے جائے پناہ ہم کو، نہ ہم سے یہ کی پناہ دی جائے، ولا هم منا يسحقون، آپ کی شاہد کا ترجمہ کرو یجارون، نہ ہم کو پناہ دیا جائے گا ہم سے، ولا هم يسحقون منا، نہ ہم کو پناہ دیا جائے گا ہم سے، یعنی نصرت اور اللہ کا بڑا کریے، نصرت اور اعانت ان کے ساتھ اس طرح نہیں ہوگا۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم، بلکہ ہم نے یہ کہ مزے چکھائے ان لوگوں کو ان کے آباء و اجداد کو، دنیا کی مزے نہ لے لی، دنیا کی مزے تھی اور ان کے آباء و اجداد کو، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ عمر لمبی ہو گئی، افلا يرون، پھر اس سے بس یہ سے سارا کا سارا میرا ہو گیا، ولا سے یہ نکلا تمتع فی الدنیا، اس چیز نے دھوکے میں ڈالے، تمتع فی الدنیا، دنیا کا مزہ لینا، اس نے ان کو دھوکے میں ڈالے۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم عمرهم أيجهلون، یا یہ جائے فلا يرون، دیکھتے لیے انا نأتی الارض، ہم نبی زمین پہ آ رہے، اس حال میں کہ ننقصها من اطرافها، زمین کو ہر طرف سے ہم ہٹا رہے، آئے ہر طرف سے، ادھر سے زمین کھینچ کر کے دارالکفر سے دارالاسلام بن رہا ہے، ادھر سے بھی دارالکفر سے کھینچ کر کے دارالمسلمین بن رہا ہے، ادھر سے مولانا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مکہ مدینہ بھی ہمارے نہیں تھے، دبئی قطر مسقط ہمارے نہیں تھے، پاکستان بھی ہمارا نہیں تھا، ہندوستان بھی ہمارے نہیں تھے، یہ سب جگہ نے کافروں کے پاؤں سے کھینچ کر کے اسلام روز بروز بڑھتا ہے، اللہ کی برکت، ہماری نالائکی ایک بولی کو اس طرح پتا اپنی جگہ ہو رہے، لیکن روز بروز اللہ کافروں کی ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کو کھینچ کر کے ہمارے یہ نازل اللہ کو سمجھنا چاہتے ہیں، یہاں پھر سمجھیں گے یہاں پھر اور سورہ رات میں سمجھنا، سورہ رات میں اس کی وجہ سے ہماری صحابہ نے اس کو پتا کیا ابو عبیدہ بن جراح آج ہم لوگ 6 مہینے رہے اور آپ پتہ نہ کر سکے، ابو عبیدہ بن جراح بہت کو ہونے میں سبحان اللہ، ہم نے کو پتا کیا اور ہماری سمجھتا ہے جب بنار مفتون میں سے تو بنار مفتون اذا سبت شیخ سبت الجبیل غازمی خود بخود اس کی ملکیت نہیں مانی۔ أين تهدون عن الدنيا ربي فلا يوم يدري أن هذه الأرض أم زمين في عاليه
دوسرا اس کو ہٹا رہے ہیں اطراف سے اور اس کو دارالاسلام دارالمسلمین بنا رہے ہیں۔ افہم غالب کا یہ غالب ہے کہ ہم غالب ہیں؟ ہم غالب ہیں۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ سمجھے؟ اب لیکن یہ عذاب میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے اختیار میں نہیں، وہ وہی کے ذریعے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے وہی ہوتی ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہوں، وہی کو نہیں مانتے جب کھڑے گئے ہوتا ہے اور انما انذرکم، میں آپ کو ڈراتا ہوں عن العذاب سے، پھر وہی کے ذریعے سے، لیکن بڑا اس میں سنو القرآن، لیکن پہلے وہ کسی کی پکار کو سنتے نہیں ہیں، اذا ما ينذرون مجھے ان کو ڈرایا جائے، یہ اذا ما ينذرون یہ ضرب تو کیا کرتا والا کہ لا يسمعون لا يسمع سنو اصل کی جمع ہے صفت مشبہ سمجھے، لا يسمع سنو الدعاء، اس کے تفسیر نہیں کرتا ہے اصل لا يسمع سنو الدعاء اذا ما ينذرون، ڈرے گا باقی مسئلہ ہے 20 بار میں انشاءاللہ آئے گا مسئلہ سما موتا ہمیں 7 بار میں گزر چکا، لیکن آپ ڈرے کہاں ڈرے کہاں قرآن آپ کو سمجھ میں آئے گا نا، لیکن سما موتا کی کچھ چیزیں آپ دیکھ کر جائے تو 20 میں آئے گا، 20 میں 21 میں آئے گا، 20 میں آئے گا، 21 میں اور 7 میں اور پھر 22 میں آئے گا، سمجھتا ہے؟ بڑے ایک مسئلہ نفحت من عذاب الفتن، اگر ان کو خدا اگر ان کو چھو لے تھوڑا سا نفحت من عذاب الفتن، آپ کے رب کا عذاب کا تھوڑا سا حصہ تو کہیں گے یا وہی ہدایت کا وہی ہمارے لیے اتنا کو ظالمین، ہم نے بڑے ظلم کیے سمجھ فرمان کے گھبرانی عذاب آئے گا، ونذر الموازین القسط، اب یہ کہ بدمعاشوں کہ ہم آپ کو کھولیں گے تو پھر جہنم کا عذاب پر مسلط کریں گے، سمجھتا ہے؟ اس سے بڑھ کر ضرور کیا چاہیے؟ اڑے ہو گیا رب سمجھ میں آئیں گے، ونذر الموازین ترازو کو کھولیں گے، ذوات قسط انصاف آئے ہم موازین کی عظمت اور ذوات رہنے کا اندر مستق مبارک تمام ہونے بہت سے طرح تو ہر بندے کا اپنا لہذا حساب کی ہم قیامت قیامت کی حساب کتاب کے لیے بلا تظلم نفس ظلم شيء مخلوق، کسی نفس پر کسی قسم کی کوئی ظلم نہیں ہے، وَإِنْ كَانَ الْعَمَلُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ، اور اگر یہ وَإِنْ كَانَ میں عمل کی مطلب ہے، وَإِنْ كَانَ عَمَلُ، اور اگر عمل مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ، رائی کے دانے کے مقدار ہو، مِثْقَالَ پتہ نہیں مقدار کے دانے، رائی خرد پتہ نہیں حبّت دانا، اور اگر وہ عمل رائی کے دانے کے مقدار میں ہوگا پتہ ہی دانے ہاں تو اس حبّہ کو لے کر کے اس دانا کو لے کر کے آتے ہیں تو کفا بنا حاصل، اور ہم حساب کتاب کے لیے کافی، یہ بنا قائم کفا قائم بچوں کی بات ہے، حاصل حال میں سمجھ رہی ہے کہ وہ اس طرح ہے جیسے کہ ایک کے لیے کلام کو بڑا کر ناقرم میں فرمائے قوام سلام میں قبل کے اللہ رجال نوحی لے، تو نوحی وہ رجال سارے جب جیسے انہیں رجال جیسے موسیٰ اور ہارون ہے، اب سارے شنگے کا تذکرہ ہے، ایک رب یہ ہے، یہ تبلیغ رب سے رابط وانتی ہوئی ہوتا ہے، قوام سلام میں قبل کے اللہ رجال ہوئی ہے، وہ رجال اب رجال اللہ کا ذکر ہوگا، رجال اللہ کی اکرام علیہ السلام۔ دوسرا یہ کہ رائی کے دانے برابر اگر کوئی عمل ہوتا ہے اس کا حساب کتاب کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے کبھی کا حساب کیا، بنی اسرائیل کا حساب کیا، موسیٰ کو بھیجا، سمجھتا ہے وہ کرتے ہیں برابر آتے موسیٰ بہار میں بخدا ہم نے موسیٰ اور ہارون کو دیا القرآن، وہ معجزے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی معجزے دیے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے، وصیات اور مشرک وذکر للمتقین، اور متقین کے لیے نصیحت، سمجھے سیاحت آپ کو کشف کی، آپ کو انعام دی، اور وذکر للمتقین متقین کے لیے نصیحت دوران آپ کو دی۔ یہ متقین کون ہیں؟ الذین یخشون ربهم باللیل، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ذرا آئے کہ غائب ہو کر کے، وهم مشفقون من الساعة، اور قیامت سے ڈرنے والے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ذکر نصیحت کی کتاب دے دی تو یہ قرآن آپ کو دیا، وَعَلَى ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، یہ قرآن پاک کی نصیحت برکت والی ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے، سمجھے؟ اَتَجْعَلُونَهُ، کیا تم لوگ اللہ راتوں میں نبی آپ اس کو
اس کا انکار کرو گے. اور پھر یہ کتاب آپ کے لیے نئی کتاب نہیں ہے، ہر نبی کی کوئی کتابیں آئی ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور خدا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ، اس کو بھی ہدایت دی. سمجھے، من قبل موسیٰ سے پہلے، من قبل موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اس کو بھی ہدایت دی، آسمانی کتابیں دی. وَقُلْنَا عَالِمٌ بِهِ، اور ہمیں ابراہیم کا پتہ تھا کہ اس میں صلاحیت ہے توحید کی اور نبوت کی صلاحیت ہے. یہ وہ خیر کو نہیں. وَقُلْنَا بِهِ عَالِمٌ، وَقُلْنَا بِإِبْرَاهِيمَ عَالِمٌ بِإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کی اہمیت کا ہمیں علم تھا بِأَنَّهُ عَالِمٌ بِذَلِكَ وَأَنَا اسْتَقِيمٌ. اس قابل یہ بھی آتے ہیں کہ عزت بنے گا جب اس نے اپنے والد سے قوم سے کہا ما هذه التماثيل التي، یہ کیا بول کیا ہے التي عاقبون الانتم عاقبون لها، جس کی تم دھرنا دے کر بیٹھتے ہوئے انتخاب کر رہے تھے. یہ کیا ملکی ہے؟ ما مقدر لا يشيء. اور هذه التماثيل اللہ تعالیٰ نے یہ التماثيل مسلم التي انتم عاقبون لها، یہ اس کے لیے التي التماثيل مسلم ہو گیا، التي کے لیے انتم عاقبون لها صلہ بنے گا، یہ صفت بنے گی تماثیل کی. تماثیل یہ بدل ہے، اللہ کو بنا کرے اس سے حاضر سے. ما هذه التماثيل، یہ کیا ملکیاں ہیں التي انتم عاقبون لها، جس پر تم دھرنا دے کر کے بیٹھے. کیا ملکیوں کو مجسمے تم نے بنائے ہیں؟ قالوا وجدنا آباءنا عابدين لها، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پائے ان کی عبادت کرتے ہوئے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، تم اور تمہارے آباء تم کی تاکید ہے معلوم تمہارے آباء اس پر یہ کہا کیسے بنیں گے سائرین فی ضلال مبین، تم اور تمہارے آباء و اجداد سارے کے سارے کلی گمراہی کے اندر ہیں. اجازت ہے اس طرف صاف صاف کہہ رہے ہیں تم اور تمہارے مسائل کو گم رہے ہو، اپنا مذہب چھوڑو نہیں تو اس کو چھیڑو نہیں. یہ ہمارے ساتھ کام تھا ہوئی، یہ دوسروں کو ایسا چھیڑا ہے کہ تم بھی بغیرت ہو، تمہارے عوام جاتے ہیں. اس سے بڑھ کر کے چھیڑنا ہونا چاہیے. بڑی بات ہے کہ اچھی آیت ہے آپ کو رہ سکتا ہے نہ ہی گزارا کرے گا مدد گزارے کچھ گزار ہوگا. چھیڑی میں تعلیم پڑھتا تھا انتقال ہونے پڑے. یہ طرح کی بات ہے آپ کوئی صحیح بات لے کر کے ہمارے پاس آ گیا یا آپ ہمارے معبودوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. فرمانے لگے کہ یعنی قال ابراہیم علیہ السلام انہا لیست بربکم، یہ تمہارے رب نہیں ہے، ربکم بلکہ تمہارا رب رب السماوات والارض، آسمان و زمین کا رب الذی فطرہم، نے جس نے پیدا کیا. وانا علی ذلک، میں اس اللہ کی اس لا الہ الا اللہ پر من الشاہدین گواہ ہوں. وانا من الشاہدین علی ذلک، شاہدین کے ساتھ متعلق ہوگا. میں اس لا الہ الا اللہ پر اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، آسمان و زمین کا رب نہیں ہے. اللہ خدا کو قسم کھاتے کہتا ہوں لیکن میں اسنام کو تمہارے بتوں کے ساتھ تدبیر ضرور کروں گا. بعد اس کے لیے واپس ٹھہر کر کے جائیں گے. عید اپنے عید کی طرف جواب جائے گی، نوروز کی طرف جائے گی یا کہاں جائیں گے، تمہارے بتوں کا کام کروں گا. چنانچہ وہ لوگ گئے بس آپ نے کر دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ان بتوں کو، ان کو معقول کیا کر دیا، عقل مند قرار دیا. زمین خود ان کے ساتھ مطلب بجا ہونا چاہیے، ٹکڑا ٹکڑا کر دیا. اللہ کبیر مگر ان کے بڑے حوصلے یہ کہ چھوڑ دیا رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام لعلہم یرجعون الی البڑا الی الکبیر، شاید اس کبیر کی طرف وہ اللہ کو ہٹ کر رجوع کرے اور دیکھیں کہ یہ کہ اللہ کو ہٹ کر اسے بدل کرے. دیکھیں کہ اس کا حال کیا ہو. یا لعلہم یرجعون الی ابراہیم، یا ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کو بنا کرے، یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع کرے اور یہ کہ ان کو پتہ چلے کہ کس نے ان کو بنایا. دونوں نے بنا لعلہم یرجعون الی کبیر، سمجھے، اس کبیر کی طرف رجوع کریں یا یہ کہ ابراہیم کی طرف رجوع کریں. آخر کس نے کیا تحقیق کو کریں گے. قالوا فعل من استفهام یہ من فعل هذا بآلهتنا، یہ ہمارے معبود کے ساتھ کس نے کیا. فعل هذا بآلهتنا خبر بنے گا من کے لیے.
انه لمن الظالمین، وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ تم شرک کرتے تم ظالم نہیں ہو، اور بتوں کو جس نے توڑ دیا وہ ظالم۔ سمجھے یہ ہوتا ہے ابتدائی سے۔ آپ سمجھنا فتن، انہوں نے کہا کہ آپ نے سنا ہے کہ نوجوان کے بارے میں فتن موصوف ہے، یذکرون جو ان کی ایک جوئی کرتا تھا، یذکرون اے یعیدون ہماری معبود کو ذکر کرتا تھا، ان کا تذکرہ ایک جوئی کا کرتا تھا۔ یہ دوسری صفت فتن کے لیے یقال کو ابراہیم کا بنایا ہوا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا تھا۔ قالوا انہوں نے کہا کہ انکان رب بذالک، جب صورت حال یہی ہے انکان آتا اگر یہ ابراہیم کو فاتو کی جس کو لے کر کے آنے والا عالم الناس لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لے آدم کی شرور تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کریں اور لوگ اس کی اشد کو دیکھ لیں۔ قالوا ان کو لے کر کے آگے لوگ ان کو اٹھا کر کے لے کر کے آگے قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ہمارا آخری کہ ابراہیم ہم نے ہمارے معبود کے ساتھ کیا ہے، ابراہیم کی آخری نہیں ان کے بڑے نے کیے ہیں، یہ تمہارے حساب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کبیر ہوں، تمہارے حساب میں بہت بڑا اسی نے اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے۔ یہ مناسب کبیر آگا یہ جو بڑا ہے اسی نے کیا ہوا ہے۔ بس اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے بتا یہ رسوا کرنا یہ کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ میرے نبی فرمائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، ایک یہ کہ فعل کبیر ہذا، اور دوسرا حضرت اسحاق کے بارے میں کہا کہ لکھتے ہیں، اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ اتنی سکیم میں بیمار ہوں حالانکہ بیمار نہیں ہوں۔ تو یہ عام اذہان اور عام سکیم ذہنوں کے مطابق حضرت ظاہری طور پر یہ حقیقت کے خلاف ہے، سمجھے نہیں کہ ورنہ حقیقت کے بالکل حقیقت کے مطابق مناظر میں ہوتا ہے۔ دیکھیے الفاظ کو نہ دیکھو، دلالت الحق سے بھی پتہ چلتا ہے، سمجھے نہیں دلالت الحق سے بھی نہیں کرنا خبر آتا ہے کیا ہے پتہ تو چلتا ہے۔ میں نے ایک تحریر یہاں پر لکھی، میں نے ایک تحریر لکھی اور پھر اس کے بعد آپ سے کوئی آدمی آ گیا کہتے مولی منظور یہ آپ نے لکھا یہ تحریر آپ نے لکھی، سمجھے میں کہتا ہوں نہیں میں نے نہیں لکھی، منیر نے لکھا۔ انسان بولو یہ تحریر آپ نے لکھی، دلالت الحق کو دیکھو، الفاظ میں نہیں میں نے نہیں لکھا ہے، منیر نے لکھا ہے، میں نے نہیں لکھا منیر نے لکھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ اس قسم کی شکل دیکھ کہ میں نے اس کو لکھا ہے۔ اب دلالت الحق سے طے شدہ ہے کہ میں نے، لیکن اگر میں موجود نہیں ہوں، میں موجود نہیں، الفاظ کو نظر کریں کہ مولی منظور نے تحریر لکھی تھی اور مولی منظور سے پوچھا کہ تحریر آپ نے لکھی ہے، مولی منظور نے کہا کہ میں نے نہیں لکھا ہے منیر نے لکھا ہے، تو کہنے والا کہے گا کہ منظور نے لکھا تو منظور جھوٹ بول رہا، حالانکہ اگر موجود وقت پر آپ موجود ہوں گے مولی منظور جھوٹ نہیں بول رہا، کہتے نہیں میں نے نہیں لکھا اس نے لکھا۔ اس کو سمجھ آئے گا یہ دلالت الحق کے طور پر یہاں پر جو موجود ہوں گے وہ خود کو خود فیصلہ کریں گے۔ ایک تو کبیر بھی نہیں، کبیر بھی تمہارے ذات کے مطابق ہے، پھر تمہارے ذات کے مطابق سب کچھ کرتا ہے اسی نے، اور پوچھو ان کو متوجہ کر رہا ہے کہ جس وقت متوجہ ہو جاتی اور ظاہر ہے وہ سب جانتے یہ بول نہیں سکتا، جب بول نہیں سکتا تو اولاد تمہیں کیا دے گا، ویسے تمہیں کیا دے گا، اور تمہارے حالات کیسے ہو رہے ہیں یہ میں نے نہیں ماں باپ میں نے نہیں کیا، پر اسلام کی فرقانوں کبھی ہوں ان کے اللہ تعالیٰ کیا ہے ان کے بڑے نہیں۔ اور دوسرا یہ جس کو کرنا تھا کر لیا، جس کو کرنا تھا کر لیا، جس کو کرنا تھا کر لیا، کبھی ان کا بڑا کریے پسند سے پتہ کرو۔ اب میں نے کبھی ان کو فائل نہیں بنایا، جس نے کیا کبھی ان کا بڑا یہ مبتدا فسلو سے پتہ کرو، ان کا اگر یہ بولتے تو فسلو سے پتہ کرو، یہ اور ذلیل کرنا ہے کسی کو کیا کرنا، منافق کو اسی طرح ہو اس سے حضرت اقدس سے بڑا سنت ویسو فرجو کی رات حسین، بس انہوں نے اللہ کو بڑا کر اپنے نفس کی طرف رجوع کر دیا، یعنی غور کر لیا، فقال تیری دل میں کہیں یا بعد میں بات سے کہیں تم لوگ ظالم ہو، سنت ویسو علی رؤوسکم، پھر سروں کے پر وہ سرنگون ہو گئے یعنی شرمندہ ہوئے۔
نقص والا اسے سروں کے بل سر نور ہو گئے، یعنی اللہ کا بڑا کر کہ وہ شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے ایک دوسرے سے کہا لقد علمت ما هؤلاء، یہودوں نے ابراہیم سے کہا کہ قائلین ابراہیم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، آپ کو پتہ کہ یہ بولتے نہیں، ما هؤلاء ينطقون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اتعرفون ذلك، اس بات کو جانتے بھی ہو، اور فتعبدونہ من دون اللہ، فتعبدونہ من دون اللہ، اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم فرمایا اتعرفون ذلك، اس بات کو جانتے ہو، فتعبدونہ من دون اللہ، اللہ کہہ رہا ہے تم عبادت کرتے ہو معبود کی، لا ينفعكم شيئا، نہ تمہیں نفع دیتے ولا يضركم، نہ تمہیں نقصان دیتے۔ اف لکم، مجھے افسوس آتا ہے تم لوگوں پر، اف لکم، یہ لکم افل کے ساتھ متعلق ہے، ولما تعبدون، افسوس تم پر، ولما تم معبودوں پر کہ تعبدون من دون اللہ، اللہ کہہ رہا ہے تم کی عبادت کرو۔ اب لکم ولما تعبدون من دون اللہ، یہ جا کے افل کے ساتھ متعلق ہوگا، اور افل کو مانا اتزجر، افل اسم فعل کو مانا اتزجر، فعل مضارع، سمجھے؟ مجھے افسوس آتا ہے اور اللہ کو بڑا کریے گن آتا ہے تم پہ اور تمہارے معبود پر، اتجہلون، کیا تم جاہل ہو، فلا تعقلون، اور یہ سمجھتے نہیں، حال کو جو دنیا ہے تو جنگا ہے، کہنے لگے کہ اس کو بار بار جگا اور شروع آ گیا تو اپنے معبودوں کی مدد کرو، وہاں معبود آج عابدین نے معبودوں کی مدد کرنا شروع کر دی، ورسول علیہ ترتیب کو فائدہ لگا بولنا ہم نے آج جانا اور آج بردن و سرکونی ہو جا، بردن و سلامت ٹھنڈی آگ ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، علیہ ابراہیم علیہ السلام وہ ارادی بھی کہتے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ کی بڑی مکاری کا ارادہ کر دیا، لیکن فجعلنا من الأخسرین، ہم نے کو نقصان والا بنا دی، اور انجینا کو لوط علیہ الارض التي بارکنا فیہا، ابراہیم کو بھی ہم نے نجات دے دی، لوط علیہ السلام کو الى الارض التي، اس زمین کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عراق کو چھوڑ دیا، یہ سب کچھ واقعی عراق کے اندر پیش آ گیا، عراق کو چھوڑ دیا، اب حضرت ابراہیم وہاں سے نکلا، وانجینا کو لوط الى الارض التي، اس زمین کی طرف التي بارکنا فیہا للعالمین، جس میں ہم نے کائنات کے لیے برکتیں رکھی، سرزمین شام مولانا شام کی طرف، لوط حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے اور اپنا لوگ اسحاق اور یعقوب نافلۃ، ہم نے آپ کو اسحاق دے دیا آپ کا بیٹا، اور یعقوب اور یعقوب نافلۃ درآمد کی زیادت، یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا مانگا تھا، ہم نے بیٹا بھی دے دیا، بیٹے کو بھی دے دیا اسحاق کو، اور آپ کو پوتا بھی دے دیا، یعقوب علیہ السلام آپ کا پوتا ہے وہ بھی دے دیا، تو نافلۃ یہ حال ہے کہ یعقوب سے معطوف ہونے سے نہیں، اسحاق علیہ السلام نے اپنے آپ کو دے دیا اور یعقوب دے دیا درآمد زائد، آپ کی دعا سے زائد سی، اور جاننا کل واحد منہما، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے صالح میں سے قرار دیا، کل رسول اول جنت صالح میں صالح۔ اب ہم یہاں پر تذکرہ ہے وجعلنا ائمۃ یہدون بامرنا، یہ ہم سب نے ان سب کو امام بنا دیا تھا، یہدون بامرنا، ہماری وحی کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، وجعلنا ائمۃ ہم مفعول اول ہے موصوف یہدون بامرنا، صفت بنے گا مفعول ثانی، ہم نے اس کو ایسے مبتدا بنا دیا، یہدون بامرنا، ہماری وحی کے ذریعے سے رہنمائی کرتے ہیں، وأوحينا إليه فعلا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا عابدين لنا، اور ہم نے وہی کر دی کی طرف فعل خیرات اللہ کا بڑا کرتے ہیں، نیکیوں کا عمل، فعل عمل کے کرتے ہیں، عمل خیرات بنائیں گے نیکیوں کا عمل، وإقام الصلاة نماز قائم کرنا، زکات دینا، وإقام الصلاة یہ اقامت تم ہے تاکہ حضرت کی ترقی کر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا عابدين لنا، یہ سارے کے سارے ہماری عبادت گزار تھے۔ وآتینا لوطا، یہ اذکر لوطا نام کی مرضی ہے، آتینا لوطا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو دیا، چونکہ آتینا موجود ہے، اذکر لوطا آتینا حکما، لوط علیہ السلام کو یاد کر لے کہ ہم نے اس کو حکمت دی تھی، حکمت وعلما، اور آپ کو فقام کی دین اور دین کی سمجھ میں آپ کو دی، ونجینا من القرية التي، ہم نے آپ کو نجات دی اس بستی سے التي كانت تعمل الفواحش، جو نباتت اور اخلاق بازی کا کام کیا کرتی تھی، انهم كانوا قوما سوء فاسقين، یہ بہت بری فاسق قوم تھی، وأدخلناهم في رحمتنا، لوط علیہ السلام کو ہم نے اللہ رحمت میں داخل کر دیا، انه كان من الصالحين والصالحين میں سے۔ واذکر نوحا، اور نوح علیہ السلام کو یاد رکھ لیں، اذ نادى من قبل، کہ آپ ابراہیم اور لوط سے پہلے گزرے، من قبل ابراہیم اور لوط،
ونوح إذ نادى من قبل اس نے اپنے پروردگار کو پہلے دعا کی اللہ سے مانگا من قبل ابراہیم اور لوط ابراہیم اور لوط سے پہلے فاستجبنا له ہم نے اپنی دعا کو قبول کر لیا ونجيناه وأهله آپ کو اور آپ کے اہل کو ماننے والوں کو من الكرب العظیم ایک بہت بڑی مصیبت سے پریشانی سے اپنے کو نجات دی ورسلناه على القوم الذين كذبوا بآياتنا ہم نے آپ کی مدد کر دی علیہ السلام کی اس قوم کے خلاف جنہوں نے ہماری آیت کو اس لیے یہ بھی حالت بنا یہ جو آپ سے بات ہے ورسلناه على القوم الذين كذبوا من کا اپنا سے والا ترجمہ لے لو کہ تمہارے گلے میں ایسے پڑے گا کہ تم بچو گے بھی سمجھتا ہے کرو تم اس سے کو درست کرو تمہارے بڑے بڑے مولوی نے سے ورسلناه على القوم الذين كذبوا بآياتنا ہم نے آپ کی مدد کر دی اس قوم کی خلاف جنہوں نے ہماری آیت کی تصدیق کی انہم كانوا قوم سوء وہ پوری قوم کو اپنا مجمع ہم نے سب کو بات کر دیا وداؤد اذکر داؤد و سلیمان داؤد اور سلیمان علیہ السلام اصل یہ تھا کہ ایک آدمی کی زمین میں میری بکریاں گئی آپ کی زمین میں 2 ایکڑ زمین آپ کی فصل کو انہوں نے اوپر سے کھا کر کے ختم کر دیا فیصلہ داؤد علیہ السلام کے پاس چلا گیا داؤد علیہ السلام نے فرمایا موری منظور آپ کی بکریوں نے اس کی فصل کو نقصان پہنچا ہے اب اس کی سزا فیصلہ یہ تمہاری بکریاں اس کی ملکیت ہو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ابا جی کا فیصلہ ٹھیک ہے لیکن میں سورہ کی صورت تمہاری پیدا کر دیتا ہوں واپس آ جاؤ سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ بکریوں والا بولے منظور میری بکریاں جب تک میری بکریاں اس زمین کے مالک کے پاس ہو جائیں گی اور میں اس کی زمین کی سینچائی کروں گا اور اس کی زمین کو پانی پلا کر لے جانا چاہوں جب فصل اس کی تیار ہو جائے گی تو پھر وہ میری بکری واپس قاضی کو اجازت ہوتی ہے تو اللہ کا بڑا کرے اصل فتوا دے دے اصل فیصلہ کرے یا صلح کرے جب فریقین اس کو لکھا دے دونوں چیزوں کی اجازت سمجھو اور حدیث میں آپ نے یہ بھی پڑھا کہ 2 عورتیں ایک بڑی عورت تھی اس کا بچہ تھا اور بچہ اس کا چھوٹا سا خوبصورت تھا لڑکا تھا اور دوسری خاتون نئی بالغ ہو گئی اور نئی نوجوان خاتون اس کا بھی ایک بچہ تھا دونوں نے اپنے بچے کا رکھوں کے نیچے رکھے اور خود لکڑی چننے کے لیے چلی گئی جیسے لکڑی چننے کے لیے چلی گئی اور وہاں سے واپس آ کے دیکھا کہ ایک ہی بچے کو بھیڑیاں اٹھا کر کریں گے وہ بڑی کے بچے کو اٹھا کر کریں گے چھوٹی کا بچہ بچا ہوا تھا اب بڑی نے کہا کہ یہ بچا ہوا بچہ ہے یہ میرا ہے جس کو بھیڑیا لے کر آپ کا بات اسی طرح تھی بھی نہیں جس نے بھی اس کے بچے کو لے گیا تو بڑی والی بچے کو لے کر اس نے کہا کہ نہیں یہ بچا ہوا بچہ یہ میرا ہے دونوں کے دونوں فیصلے لگے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اب ظاہر ہے قاضی کیا کرے گا قاضی بھی فیصلہ کرے گا فریقین کی بیان کو سن کے بڑی نے کہا کہ آپ کو پسند نہیں اس طرح آپ سوچ سکتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہم اس طرح کوئی جھوٹ دینے کا ہوگا یہ سب اس باتیں کی ہے ہم لوگ کو جو یہ چنے گری دی ہے یہ خان کو کہتے ہیں زور بات کا صورت میں میرے بچے کو ایسا رہی حالانکہ یہ بچہ میرا ہے اس بچے کو لے کر ضرورت سے جلد کی وجہ سے ہم نے خاطر میں کی وجہ سے تبلیغ کر دی اب یہ کر میرے بچے کو کہتے ہیں چاہ رہے بھائی میں کیا کر کے تیرے بچے کو بولے لے کر کے بھی اس میں میرا کیا قصور میرا اس طرح 12 بول کی طرح جب شروع ہو گیا اب وہ بڑی وہ دوسری ہے کہ وہ بالکل سندھی میں کہتے موقع جو بول بھی نہ سکتے لہٰذا وہ دوسری والی آ گئی اور یہ اس کی زبان تیز لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ یہ بچہ بڑی کا ہے اور چھوٹی اللہ کو بڑا کرنے کی بس تم جاؤ بچے سے مدد کرو اوکے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے فیصلہ کیا وہ میری آنکھ اوپر لیکن آ جاؤ ویسا بچہ لے کر کے آئے چھریاں بھی لے کر کے آئے تیز قسم کی بڑی چھری لے کر کے دونوں آ گئے یہاں سنائیں کس طرح بچہ کس کا ہے آپ کو بتاتے ہیں شکل دے صورت دیتے بچہ جسے محسوس ہو دیتے ہم لوگوں کو بول رہے ہیں چننے کی بھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا بچوں کریں گے میرے بچے کو اٹھا کے لے جائے اور اپنے بچے کو اٹھا کر جاؤ اپنے بچے کو اٹھا کر لے جائے شور مدد کی وجہ سے بہت میرے بچے کو آنے آنا چاہ رہی ہم سے چلو گے بچہ گیا ہے اس سے کہا اس نے کہا کہ بچہ میرا ہے دبا تو ہمارے پاس نہیں تمہارا ایک ٹکڑا مبارک 13 جلدوں کے مقابلے میں جاتا ہے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ
کرتے ہوں میں نے سلیمان علیہ السلام فرمایا مجھے صحیح ترتیب معلوم نہیں ہو رہی، چھری لاؤ، اس بچے کے 2 ٹکڑے کر رہا ہوں، آدھا تم لے لو، بڑی والی کو کہا آدھا تم لے لو، آدھا یہ چھری لے لو۔ بڑی نے کہا ٹھیک ہے، بڑی نے کہا ٹھیک ہے، ظاہر ہے جس نے بچے جنم دے دیا پھر اس کو کیا ٹھیک ہے، لیکن چھوٹی والی نے چیخنا چلانا شروع کیا، کہا مجھے بیزار ہے، میرے نتیجے کر تو میرے سامنے یہ سب مل جائے گی، دے دو اس کے حوالے کرو، 2 مہینے کے بعد، سال کے بعد کبھی تو جا کر کے دیکھوں گی اپنے آپ کو، مجھے کسی برداشت نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ بچہ آپ کا ہوتا تو آپ کے نام سے موت دے، سمجھے، بارہ والے خاتون لہٰذا یہ بچہ اسی کا ہے، چل بیٹا ہو یہ سمجھے تو بتا ہی ہو دیوار کو بھی کہا کہ گورا کسی کا تھا، اب گورا کا وہ شوہر کالا تھا، شوہر کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، لہٰذا اس نے منیر کو کہا کہ میرا شوہر، گواہ بھی 2-3 گواہ بھی بنا دیے کہ یہ میرا منیر میرا شوہر، اور ہمارا شوہر کی دکان کھانے یہ نہیں یہ جو اب خاتون بھی تھے گواہ بھی تھے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جناب منیر رحمۃ اللہ نے اس خاتون کو کہا کہ آپ کا در کہا در کہا اس کا دکان سے کہا در دکان کا در کیوں نہیں کہا یہ گھر ہے کہا، اب یہ کیا کہ وہ یار کو بھی لے گیا، نئے جب یار کرتے ہیں پرانے بھول جاتے لے گئے اس گھر پہ، لوگوں کو کہا کہ یہ بچے گھر میں پوتا بھی تھا، مال مویشی کو سنبھالنے والا تھا، فرمایا اس پتے سے جو یہ جو یار باشندہ کی اس کی بیوی کو ہتھیانا چاہ رہا تھا جاؤ اور وہاں سے آیا، وہاں کے کتے مجھے سے متوجہ کر دیے، ہوتا ہے جا کر کے ڈگا چھوڑ نہیں رہا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، میرے کو نہیں چھوڑا، ڈنڈے سے مارا کتا بڑا ڈاکٹر بیٹھ، اب یہ ہے کہ خاتون سے کہا کہ آپ چلی جائیں یا اس خاتون میں جاؤ اور وہاں سے آ جائیں، خاتون آگے کتے نے دیکھا سر اس طرح کی، اور پھر اس کے بعد کالو خان شوہر کو بھیجا، کالو خان شوہر کو کہا تم جب وہاں سے شوہر آ گیا تو کتے نے سلام کیا، سلوٹ کیا، اس کو بھی کچھ نہیں کہا، تاکہ اس گھر کے یہ خاتون اور یہ کالو یہ اس گھر کے اور یہ بغیرت مت پڑوا یہ 3 اور یہ کسی اور یہ اس کے شوہر نہیں چل اس طریقے پر نہیں سمجھے، تھوڑے سے ریمانڈ کتے پر فیصلہ نہیں ہوتا لیکن کتے سے تائید ہو سکتا ہے، فیصلہ جواب کا ہوتا ہے یہ نہیں، لیکن اس سے ریمانڈ دے کر کے کتوں سے تائید حاصل کی جا سکتا ہے۔ آج بھی وداود سلیمان اذکر داود و سلیمان دونوں بھی یاد رکھو، آگے بدر اجتماع ہمارے پھر حاصل جب کھیتی کے بارے میں دونوں فیصلے کر رہے تھے، ان نفر چکری یہ نہ قوم ایک قوم کی اور ایک پارٹی کے نام کو بڑھا کے بدریاں چل رہی تھی، اس میں اور شاہدی میں دیکھو کہ اب ان کے فیصلے پر موجود تھے، اور اپنا سلیمان اس واقعے کو یا طریقہ فیصلے کا طریقہ سمجھا ہے سلیمان کو، سلیمان مقبول ثانی مقبول رہا ہے نام ایک قوم نے اللہ کا بڑا درجے کی حکمت بھی دی تھی اور دین کی سمجھ بھی ہر ایک قوم نے دیا تھا۔ وسخرنا مع داؤد الجبال، داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنے پہاڑوں کو مسخر کر دیا، اس حال بھی الجبال سے آ رہے مسخر پہاڑ بھی تصویر بنتے تھے، اور طیر الجبال مرتب ہے پرندوں کو مسخر کر دیا، وكنا فاعلين، یہ سب کچھ اللہ کا بڑا درجے کہ ہم کرنے والے تھے، باقی یہ کہ اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ داؤد علیہ السلام کی آواز اچھی تھی، جب داؤد علیہ السلام یہ ذکر کرتے تو درخت بھی جھومتے اور پہاڑ بھی آواز اس میں، ہم بھی ہمارے محاورے میں کسی کی آواز اچھی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے اللہ نے صوت داؤدی اس کو عطا فرمایا، داؤد علیہ السلام کی آواز سمجھنے میں آپ کے صحابہ میں بھی حضرت انجشر، حضرت سلمۃ بن الاکوع کی بڑی پیاری آوازیں تھیں۔ حضرت انجشر کو نبی نے فرمایا کہ بابا اللہ کے لیے اپنی آواز کو کنٹرول کر لو، شیشوں کو توڑو نہیں، شیشوں کو توڑو نہیں، رویہ انجشر سمجھے، مولد سے کام لے لو اور یہ کنٹرول کرو اپنے اور انجشر شیشوں کو توڑو نہیں، شیشے عورتیں ہوتی آواز پر جو ہے نا مرتی ہے سمجھے میں وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين
موسیٰ تربوسی لکم لتحسن لباسکم وعلمنا داؤد علیہ السلام نے سکھایا صنعت لبوسی فرماتے زرہ بنانا لباس یعنی زرہ کا عمل سکھایا لبوسی لکم یہ اللہ کو لبوس کی صفت بنے گا صنعت لبوسی لکم لتحسن لکم تاکہ وہ زرہ وہ تم لوگوں کو محفوظ رکھے لباسی کی لڑائی سے فارغ تم شاکرون ایسا کچھ جانے حمد ادا سارا نمو بتایا کہ فارغ تم شاکرون کا وانا خوشکرون اللہ اللہ کا شکر ادا کرو ولی سلیمان الرحمن اور مسافر سلیمان الرحمن سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو مسافر کر دیا تھا وہ ہوا ترانے میں عاصف تیز ہوا تجری میں امری ہمارے حکم سے اور سلیمان کے حکم سے وہ چلتی تھی پھر الارض التي باركنا فيها شام کی طرف چلتی تھی تخت لے کر کے وكنا عالمين بكل شيء ابھی ہر چیز کا یہ ہے ہمارے بھی آپ کو سفر آپ کی جو اگر پورا تصور لگائے تو ہوا اس کی نہیں دیتی بیوی نے کہا کہ ہوا کو روکو اب سلیمان علیہ السلام تھوڑی بھی ہوا کو گھر میں جب بوڑھا ہوتا ہے تو ہوا کو روک نہیں سکتے بیوی نے کہا کہ اپنے ہوا کو روکو اب سلیمان علیہ السلام ہوا تھوڑی میرے کنٹرول جانے دو اس طریقے وجہ ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم عابدين مثل ما ذكرنا في كتاب الشهادة ہمارے پلان اپنی آسمت تجریب میں سخرنا لسلیمان الرحمن سلیمان کے لیے ہمارا بھی مسخر کر دیا تھا تیز تند ہوا تجریب اپنے لیے ترانے کے لیے دوسرا یہ ہے تجریب اپنی اس کو حکم سے چلتی دی ہے پھر الارض التي باركنا فيها اس کی شان کی طرف جس میں برکت رکھی وقلنا عالمين بكل شيء ومن الشياطين من يغوصون له ایک من الشياطين خبر مقدم والا يغوصون له مبتدا مؤخر دوسرا سخرنا من الشياطين من يغوصون له اب من يغوصون موصول صلة بالكلمة مفعول به بنے گا سخرنا کے لیے ومن السخر من الشياطين شياطين میں صفت ان کو مسخر کر دے یا وصول لوگ جو دریا میں بہت لگاتے تھے موتیاں نکالتے تھے ویعملون عملا دون ذلك اور اس کے علاوہ دوسرا بھی کام کرتے تھے میرا بناتے تھے کیا کیا چیزیں بناتے تھے کاریگر جنات سکھاتے تھے وكنا عابدين لهم ان کی حفاظت کرتے اس کی وجہ ہے جنات کی طرف حفاظت نہیں کریں گے جنات جو کام کریں گے فوراً کریں گے اگر آپ ان کی نگرانی نہیں کریں گے تو اسی کام کو بگاڑ دیں گے اس کو توڑ دیں گے اس لیے سلیمان علیہ السلام کی مستقل جیسے بیت المقدس کی تعمیر کرا دی تب بھی نگرانی ہوتی سمجھے اور حضرت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی خصوصی نگرانی بڑے پرپش اس کا کام کرتے ہیں سمجھے ان کی نگرانی ضروری ہے وقلنا لهم حافظين امین کی حفاظت کرتے تھے اس وجہ سے یہ وہ قانون کی ترتیب امام احمد سرا سے کیا اجازت دیا کہ آپ پری کے ساتھ نکاح بھی کر سکتے پری جنات چلو لیکن سکون ساتھی کو چار کے پاس اذنان رہا ہو اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ انی مسن یزور کی مجھے بیماری لگی ہے وان تارا قرآن نبی تو سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے پروردگار میرے ساتھ رحمت کر لے سمجھیے میں بستہ جب نہ لگوں بس ہم نے اپنی دعا قبول کر دی فقشت نما سبت ابھی منظور ہے جو بیماری آپ کو لگی اس کو ہم نے ہٹا دیا وہ آتے بچے بھی مر گئے تھے بیوی بھی مر گئی تھی سمجھیے میں بچے بھی مر گئے تھے اور بیویاں زندہ تھی تو فرماتے ہیں کہ پوری بچوں کو دوبارہ زندہ کر دیا ان کو دے دیا یا ایک کا نام کا بنا کر یہ کہ بیوی سے ان کو زندہ نہیں کیا بلکہ اسی بیوی سے پہلے مثلا 6 بیٹے تھے اب اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے تھے 6 بیٹے کر دیا اور یہ بیٹیاں 2 تھیں تو ان کو اضافہ کر دیا تو پیشہ نماتی ہم نے اس بیماری کو ہٹا کے اس کو ماسک کرنے کی ضرورت وہ آتے نہ بھائی ہم نے آپ کا حال آپ کو دے دیا یعنی ان کو اللہ کو زندہ کر دیا وہ بھی صرف ماں اللہ آپ کو دے دیا بچے آپ کے وہ بھی صرف ماں اور ان کا یہ گناہ ہو میں نے کہہ دیا اللہ کو بڑا کریے کہ 6 بیٹے تھے تو 12 کر دیا یہ 3 تھے تو 6 کر دیا اور بیٹیاں بھی اسی طریقے رحمت اپنی تھی رحمت کائنات میں دیا یہ خصوصی ہمارے طرف سے رحمت و شفقت کی وہ ذکر العابدین عابدین کے لیے نصیب ہے اور اسماعیل کو بھی یاد رکھو اور حضرت ادریس علیہ السلام اور وزن اور زید کو پھر یہ بشر ابن ایوب تھا نام اس کا تھا اور بشر ابن ایوب اور زر کی پھر اس کو کیوں کہتے ہیں زر کا پھر اس لیے کہتے ہیں یہ اس نے کفارت کی ذمہ دار تھی پورا دن روزہ رکھتا اور رات کو قیام الليل کرتا
یعنی کان یتکفل اللیل والنہار، لیل اور نہار کی کفالت ذمہ داری اس کے لیے، یعنی یصوم النہار و یقوم اللیل، دن کو وہ روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے. اس بنیاد پر اس کو کفر کہتے ہیں. کل کانوں من الصابرین، ان سب کے سب حوالہ کریں مشقتوں پر صبر کرنے والے لوگ. وَأَدْخَلْنَا فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، رحمتوں میں خدا کے قدیر سارے میں سے. اور زنون کہتے ہیں مچھلی کو. نینا بخاری میں پڑھ کے اس کی جمع کی، نینا اس کی جمع کی، زنون مچھلی والے. حضرت یونس علیہ السلام اذکر زنون اذ ذهب مغاضبا، یہ بدر اجتماع کرے گا، فرماتے ہیں اس وقت غصہ ہو کر جب قوم سے نکلا. وزنا نے پکایا نہ کر لیا، آپ نے یہ گمان کر لیا انہو نہ تقدیر ہے، آپ پر تقدیر کریں گے. آپ لاڑ رہے تھے کہ ہم آپ پر تقدیر جان کر کے آپ پر قدرت نہیں رکھتے، بہت بڑی غلطی ہے. وزنا انہو لم نقدر ہے، فلا تقدیر فرماتے تاریخی کے اندر آپ نے یہ تاریخ کے اندر اپنی آواز دی. تاریخی کیا ہے؟ اللہ کا معنی کرے جن کے مچھلی کی پیٹ کی تاریخ کیا ہے، دریا کے اندر کو بنا کر ان کی دریا کی تاریخی الگ، موجود کی تاریخی الگ، اور اس کو اوپر سے بادل ہے اس کی تاریخی الگ. تاریخی تاریخ فَلَا تَقْدِرُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. اے اللہ میں تاریخ کیوں والا ہو گیا؟ ظلم کا محمد تاریخ ماخذ اشتقاق اس کا ظلم ہے، ماخذ اشتقاق ظلم ہے. اے اللہ میں تاریخ کیوں والا ہو گیا؟ اس میں کیا اس لیے بہت ہی نہیں بنو. اور دوسرا یہ کہ ظالم کا معنی ناقص. انی کنت من الظالمین من الناقصین حقی، میں نے اپنا حق کی نقصان کر دیا، اپنا میرا نقصان ہو گیا. ظلم کا معنی رب شیخ کی طرح بولیں گے یا ہمارا خطبہ ہے. اور میں نے آپ کو پتا ہے کہ ذرا وجہ سے تمہارا نقصان کیا آتا ہے. تلك الجنتين تدخلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. دونوں باغات میں پھل دیتے رہے، ولم تظلم منه شيئا، اور پھل دینے میں کسی نے کمی نہیں کی. لم تظلم کمنا لم تنقص، کوئی کمی نہیں کی. انبیاء کے بارے میں ظلم آنے پر تکون من الظالمین من الناقصین حقا. سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له وأبلغ بالقدر ونجينا من الغم. اور آپ کو اللہ کا غلط کریے کہ وہ جو وحشت والی اور اکیلا پن کی جو غم تھا اس سے ہم آپ کو نجات دیں. ننجی المؤمنین ان جان کان کذالک، اسی طرح مومن کو نجات دے. واذکر زکریا اذ نادى ربه، زکریا کو یاد رکھو جب اپنے پروردگار کو پکارا، یا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ دو، بہترین وارث ہے. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، آپ کی دعا ہم نے قبول کر دیا، کو یحییٰ دے دیا. واصلحنا له زوجه، اور بیوی بھی آپ کی ٹھیک کر دی. اس لیے کہ بیوی اللہ کو بنا کر کے بانجھ ہو چکی تھی، ولادت کے لیے ٹھیک کر دی بانجھ. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیکیوں میں جلد بازی کرنے والے لوگ تھے. ویدعوننا، میں پکارتے تھے، راغبین وراہبین، ہمارے طرف میں دلچسپی لیتے، وراہبین، اور ہمارے خوف سے ڈرتے ہوئے. وکانوا خاشعین لنا، سارے ہمارے ساتھ جھکنے والے تھے. اذکر الذی، اس مریم کو یاد کر لیں کہ شرط پر جا جس نے اپنی شرط کو محفوظ رکھا. اور افرخنا فیہا فی ذرعہا، آپ کے گرے بات کے اندر ہم نے کو مارا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے روحنا. پر افرخنا فیہا من روحنا، روح جبریل. وجعلنا وابنها آیۃ للعالمین، آپ کو اور آپ کے بیٹے کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آیۃ للعالمین، ایک معجزہ بنایا لوگوں کے لیے. ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. ان هذه، یہ اللہ کو بتاتے ہیں، ان هذه دینکم دینا واحدا. صحیح، ان هذه دینکم دینا واحدا، یہ سب یہی توحید، یہ سب کا اللہ تعالیٰ کا مذہب ہے، سب کا دین ہے. ان هذه امتكم یعنی ملتکم، حال قولها ملتا واحدة، ایک ہی دین ہے توحید والا. وانا ربکم، میں تمہارا رب ہوں. جب یہ دین کنتم آمنتم بھی، اگر تمہارا مجھ پر ایمان ہو تو فاعبدونی، میری عبادت کر لو. وتقطعوا في امرهم بينهم وتقطعوا، انہوں نے تفرق اختیار کر دیا. تفرق کے معنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. فی امر دین، اپنے دین کے سلسلے میں آپس میں. کل راجعون الینا، ہر ایک ہمارے پاس آئے گا، ہر ایک ہمارے پاس رجوع کر کے آئے گا. ومن یعمل، اس کے بعد اللہ تبارک یہ بتا رہے ہیں کہ جو اس آخری دن کو تفرق کے بعد تفرقہ ہو گیا، لیکن یہ کہ اب نجات کی بھی شرط آخری دن پر چلا. ومن یعمل من الصالحات، جو نیکی کا کام کرے گا وہ مومن ایمان کی حالت میں،
ساتھ ہی اس کی بھاگ دوڑ اور اس کی کوشش اور اس کی عبادت کی ناقدری نہیں کی جائے گی. وہی ناقادری کو لگو اب اس کو یہ لکھ لیں گے اس کے لیے. اب عیسائی کی طرف سمجھ رہے ہیں مولانا وحرام علی قریۃ اہل اللہ. حرام کا ترجمہ کرو ممتلئ اور منع ہے ایسی بستی پر اہل اللہ صفت بستی کے لیے قریہ کے لیے ایسی بستی پر جن کو اللہ کو بڑھ کر ہم نے ہلاک کر دیا ان پر ممتنع ان پر حرام ہے کیا چیز انہم لا یرجعون کہ حرام ان پر کہ انہم لا یرجعون انہم یرجعون الینا. سمجھے کہ یہ انہم یرجعون یہ لا زائد قرار ہے. انہم یرجعون حرام علی قریۃ انہم لا یرجعون یہ بات یہ نہ لوٹے ہمارے طرف بالکل لوٹیں گے ہماری طرف آئیں گے حساب کتاب دے دیں گے. وحرام علی قریۃ اہلکناها عدم رجوعی پہلا آپ نام زائد قرار نہ سمجھیے کہ یہ کہ نام زائد قرار. وحرام ممتنع علی قریۃ ایسی بستی جن کو ہم نے ہلاک کیا حرام ہے ان پر انہم لا یرجعون یہ کہ وہ نہ لوٹے یعنی عدم رجوع حرام ہے جو ہمارے طرف نہ لوٹے عدم رجوع حرام ہے بلکہ واجب کیا واجب ہے کہ لوٹیں گے ہمارے پاس حساب کتاب کے لیے آئیں گے. حرام علی قریۃ اہلکناها عدم رجوعہم الینا کہ ہمارے پاس نہ آ جائے بیشت کے بعد نہ آ جائے ان کا نہ لوٹنا حرام ہے. نہ لوٹنا حرام ہے بلکہ لوٹنا ہی واجب ہے کہ ہر ایک کل لینا واجب ہر ایک ہمارے پاس لوٹ کر کے آئے. اس وقت لاکھوں اللہ کو بنا کر یہ کہ ہم نے اصلی خوب خیال کر لیں. وحرام ممتنع علی قریۃ اہلکناها ایسی بستی جن کو ہم نے ہلاک کیا ان پر ممتنع ان کے لیے حرام ہے ان پر کہ انہم لا یرجعون الینا کہ وہ بے شک سے ہماری طرف نہ لوٹے بلکہ کل لینا راجعون ضرور لوٹیں گے. عدم رجوع حرام ہے عدم رجوع حرام ہے تو رجوع واجب ہے ضروری ہے کہ آئیں گے. اب آیا وحرام علی قریۃ ممتنع ایسی بستی کے لیے جن کو ہم نے ہلاک کیا انہم یرجعون الی الدنیا ان پر حرام ہے کہ وہ دنیا اپنا کو زائد قرار دے لا زائد ہے. انہم یرجعون الی الدنیا یہ حرام ہے کہ دنیا کی طرف آ جائیں یہ حرام ہے نہیں آئیں گے. اب جو حالت مکہ صبح کے بعد دنیا کی طرف کہا ہے حرام علی قریۃ اہلکناها راجعون الینا انہم یرجعون الی الدنیا دنیا کی طرف لوٹے اس طرح نہیں ہوگا. خیال کرنے نہ مولانا حتی اذا قضیت یاجوج وماجوج یہ مشکل سے خیال کرنے اور تعبیر کے یہ آسان تعبیر ہے سے حتی اذا قضیت یاجوج وماجوج یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج اس کو سکند ان کو صد کو توڑا جائے گا. وہم ینسلون من کل حدب اور وہ ہر طرف سے جلدی میں دوڑ دو حدب کا مطلب اونچی جگہ سے ہر اونچی جگہ سے دوڑ کر کے آئے گی. واقترب الموعد الحق اور واقعات یعنی قیامت کا وہ قریب ہوگا. فإذا انشقت بس اچانک اٹھی ہوں گے ابصار الذین کفروا کافروں کی نگاہیں ابصار الذین یہ شاخصت کی نگاہیں. فإذا یہ اب بس اچانک یہ کہ شاخصت ابصار الذین کفروا کافروں کی نگاہیں اٹھی ہوں گی یقولون کہیں گے یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا اس قیامت کے بارے میں غفلت میں تھے كنا ظالمين بلکہ ہم نے اپنے کو ظلم کیا. انکم اللہ فرمائیں گے انکم وما تعبدون تم اور تمہارے معبود من دون اللہ اللہ کے علاوہ حسب جہنم جہنم کی ایندھن بنو گے انتم واردون لها اور تم جہنم میں داخل ہو جاؤ گے. سمجھے لو کان هؤلاء آلهة اب اگر یہ تمہارے بت اگر یہ تمہارے معبود ہوتے تو ما وردوا جہنم میں داخل نہ ہوتے. وكل خالدون فيها سب کے سب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. لهم فيها لو خبر مقدم کرے گا فيها بھی اسی ساتھ قائم تصدر لهم فيها اور ان کے لیے وہ جہنم میں زفیر چیخنا چلانا ہوگا. وهم لا يسمعون فيها ایک دوسرے کی آواز سنیں گے بھی نہیں. علیکم اپنی فکر لگی ہوگی ان الذين سبق قدر. اب سوال یہ کہ تم اور تمہارے معبود تو سارے کے سارے جہنم میں حالانکہ تم اور تمہارے معبود کیوں بتا دیا تو وما تعبدون ما موصول یہ ما موصول ذات غیر ضمیر کل کے لیے وہ تم پر ہے. لیکن پھر بھی جیسے کہ آپ 25 کی بات پڑھیں گے انہوں نے اعتراض کر جی تم اور تمہارے معبود عیسیٰ بھی جائے گا جہنم میں ہم تو اس کی عبادت کرتے
عیسیٰ کو اس نے جہنم میں کہہ دیا، عزیر کو اس نے جہنم میں قرار دیا، تو اللہ اس کا جواب دیتا ہے ان الذین سبقت لهم منا الحسنى، بے شک جن کے لیے ہم سے پہلے وعدہ حسنہ ہو چکا ہے، یعنی کلمۃ الحسنى یا وعدہ حسنہ ہو چکا ہے، یعنی نیک لوگ وہ تو اس سے مستثنی ہوں گے، اولئک مبعدون عنہا، وہ جہنم سے دور ہوں گے، اس لیے سبقت لهم منا الحسنى میں عیسیٰ بھی داخل ہے اور عزیر علیہ السلام بھی داخل ہے، وہ اسے دیکھیں گے جہنم میں جائیں گے، لا یسمعون حسیسا، فرماتے ہیں کہ سرسران جہنم کی سنیں گے بھی نہیں رہے، وہم خالدون فی مشتت انفسهم، جہنم میں لا یسمعون حسیسا، آواز نہیں سنیں گے، وہم خالدون فی مشتت انفسهم، ان کا دل جو بھی چاہے گا اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جنت میں رہیں گے، لا یحزنهم الفزع الاکبر، اور فزع اکبر بڑا اللہ کا بڑا خوف زدہ، خوف دلانے والا یعنی نفخ ثانیہ پریشان نہیں کرے گا، اور تتلقاہ الملائکہ، فرشتوں کو ملیں گے اور کہیں گے کہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدونہ، یہ وہ تمہارا دن ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، کنتم توعدونہ، وہ زمین سے اس سے بدل بنے گا، یوم نطوی السماء، جس سے یہ کہ آسمانوں کو ہم اپنے ہاتھ سے لپیٹ میں لے لیں گے، طیًّا کائناً کطی السجل، جیسے کہ رجسٹر وہ اللہ کو بنا کر یہ کہ رجسٹر جس طریقہ پر یہ کہ وہ مشتمل ہوتا ہے، لپٹ جاتا ہے علی الکتب مکتوبہ، یہ دل کتب یہ مکتوب کی معنی ڈال لینا بولا، یوم نطوی السماء، یہ اللہ کو بنا کر یہ کہ توعدونہ، وہ زمین سے یا اس کو یوم نطوی السماء، آپ کے لیے آسان ہوگا، یاد رکھو کہ جس دن آسمان کو لپیٹ دیں گے، طیًّا کائناً، اس طرح لپیٹیں گے، کطی السجل، جس طریقہ پر یہ کہ رجسٹر لپٹ جاتا ہے، علی المکتوبات، اپنے مکتوبات پر نام علی معنی، رجسٹر میں بہت سی چیزیں لکھی ہوتی ہیں، ان پر جیسے رجسٹر مشتمل ہوتا ہے، تو اسی طریقے پر آسمان کو ہم لپیٹیں گے اپنے ہاتھ لے لیں گے، نعیدہ، انسان کو دوبارہ لوٹائیں گے، نعیدہ اعادۃ کائنۃ کما بدانا اول خلق، خدا کا استشہاد کریں، نعیدہ دوبارہ انسان کو لوٹائیں گے، سمجھے نہیں ہے، نعیدہ اعادۃ کائنۃ کما بدانا اول خلق، جیسے کہ جناب کو ملا یہ مفعول مطلق بنے گا، اللہ کا صفت بنے گا کائنات کے لیے، جو اعادت کی صفت بن کر کے مفعول مطلق نہیں ہوگا، ایک تو یہ کہ یوم کو بدل بنا دیا، اور دوسرا میں نے اس کر دیا کہ اس کو کے لیے مفعول بنا دیا، فرماتے ہیں کون یہ تمہارا وہ دن ہے کنتم توعدونہ، جس کا تمہیں یہ کہ عبادت کیا جاتا ہے، وہ کیا ہے، یوم نطوی السماء، آسمان کو لپیٹ لیں گے، طیًّا کائناً کطی السجل، جس طریقے پر یہ ایسے لپیٹیں گے جیسے کہ رجسٹر لپٹ جاتا ہے، علی الکتب المکتوبات پر، نعید الانسان، انسان کو ہم لوٹائیں گے، اعادۃ کائنۃ کما بدانا اول خلق، جیسے کہ پہلی مرتبہ اس کو پیدا کر دیا، وعدنا علینا یہ مفعول مطلق پہلے نصب کی، انا کنا فاعلین، ہم اس طرح کریں گے، انا کنا فاعلین ذلک البعث، انا کنا فاعلین، انا کنا باعثین، ہم اٹھائیں گے انسان، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي زَبُورٍ، بخدا ہم نے یہ کہ آسمانی کتاب زبور، یہ زبور جمع، سمجھے آسمانی کتابوں میں ہم نے لکھ دیا، ایک بات ذکر لوح محفوظ کی بات، ذکر سے مراد لوح محفوظ، لوح محفوظ کے بعد ہم نے یہ لکھ دیا ان الارض، زمین مطلقاً یا ارض جنت کی زمین یا کافروں کی زمین، یرثها عبادی الصالحون، میرے نیک بندے اس کے وارث بنیں گے، وَلَقَدْ بخدا كَتَبْنَا فِي زَبُورٍ، آسمانی کتابوں میں ہم نے لکھ دیا، ایک بات ذکر تورات کے بعد یا قوم کہتے کہ ایک لوح محفوظ کے بعد ہم نے یہ لکھ دیا کہ ان ارض جنت کی سرزمین، یرثها عبادی الصالحون، یا مطلق زمین یا کفار کی زمین، سمجھے آپ کی زمین، ان فی هذا القرآن، هذا كمثل القرآن، ان فی هذا القرآن، اس قرآن کے اندر لبلاغا کائنا لقوم عابدین، کفایت موجود ہے، تبلیغ کی کفایت موجود ہے عابدین کے لیے، یہ قرآن آخری کتاب آسمانوں میں، اور انبیاء کا تذکرہ کر دیا، انبیاء کے آخر میں قرآن کی چونکہ رحمت ہے، ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، قرآن کی رحمت ہے، اور آخری نبی محمد رسول اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اسے اس کا بھی تذکرہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے کائنات کی آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا، یہ الوداعی اللہ کو بنا کر یہ کہ اب انتہائی رحمت یہ ہے کہ توحید کے قائم ہو جاؤ، تم بھی مرحوم بن جاؤ گے، اور انما یوحی الیہ، مجھے وہی ہو رہی ہے، انما الہ واحد، کہ تمہارا معبود ہے، انما کلاس کے اندر
ماء کافہ ہے لیکن پھر بھی جملوں کو بتاویل مفرد سے روک نکالی. اس پر میں نے بس کیے سورہ کاف داخل ہے. انت معینا الہ واحد فانا مسلمون. اذا كان لكم كذلك جب صورت حال یہ فانا مسلمون کا معنی مسلم تو بھی فرمان بردار بن جاؤ اور توحیدی بن جاؤ. فإن تولوا فقل آذنتكم. اور اگر یہ روگردانی کرے تو فقل اسے کہہ دو آذنتكم بالحرب. میں لڑائی کے تمہیں اعلان کر کے بتاؤ على سواء. ذرا کہ مجھے سب کو علم ہو کہ اب ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے, ہم تم سے لڑیں گے. وَإِنْ أَدْرِي باقی مجھے معلوم نہیں اقریب میں جانتا نہیں اقریب ام بعید ما توعدون. وہ قیامت جس کا وعدہ تمہیں دیے جا رہا ہے وہ قریب ہے یا بعید ہے, اللہ ہی اس کو جانتا ہے. انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمونه. اللہ تعالیٰ اونچی آواز اونچی باتوں کو بھی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو چھپا کر اس کو بھی جانتا ہے. وَإِنْ أَدْرِي میں نہیں جانتا لعلہ تاخیر عذاب لعلہ لعل القیامت لعل تاخیر العذاب تاخیر عذاب فتنہ لکم اس میں تمہارے لیے امتحان اور متاع الی حین اور یہ فائدہ اٹھانا ایک وقت تک اس کا مجھے علم نہیں. قال اللہ نبی فرمائیں گے یا رب قال اللہ کے نبی فرمایا رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان. اے اللہ حق کے فیصلے فرما دے وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون. ہمارا پروردگار رحمان اسی سے مدد لی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے کن تمہارے جھوٹوں پر جو تم جھوٹ بولتے ہو یا اللہ تم کی اولاد ہے یا اللہ تم کی شریک ہے. یہ ہو گیا مولانا سورہ